ان کے آنے سے ہوا حق کا اجالا کیسا، ان کے آنے سے ہوا حق کا اجالا کیسا، ہو گیا اور بھی منہ کفر کا کالا کیسا، ہو گیا اور بھی منہ کفر کا کالا کیسا، ہو گئی صورت سرکار پہ تکمیل جمال، ہو گئی صورت سرکار پہ تکمیل جمال، حق نے سانچے میں انہیں نور کے ڈھالا کیسا، حق نے سانچے میں انہیں نور کے ڈھالا کیسا، شب معراج انہیں حق نے دکھایا جلوہ، شب معراج انہیں حق نے دکھایا جلوہ، یہ تو بتلائے تھا دیکھنے والا کیسا، یہ تو بتلائے تھا دیکھنے والا کیسا، بہر اسی کی نظر ہو ہی چلا تھا یہ ریاض، بہر اسی کی نظر ہو ہی چلا تھا یہ ریاض، بچ گیا رحمت عالم نے سنبھالا کیسا، بچ گیا رحمت عالم نے سنبھالا کیسا، ان کے آنے سے ہوا حق کا اجالا کیسا۔ گڈ مارننگ، السلام علیکم۔ رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میرے ساتھ ہیں محمد شعیب، میرے ساتھ ہیں سبین فاروق۔ آج کے پروگرام کا آغاز بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے کیا ہے۔ ڈیلی ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم پروگرام کا آغاز اسی انداز سے کریں، اور نہ صرف اپنے ڈیفرنٹ موضوعات جن پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک جو بات ہم اپنے پروگرام کے آغاز میں کرتے ہیں، بہت سے ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت سی خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، بہت سے معاملات ہمارے سامنے ہوتے ہیں، بہت سی آبزرویشنز ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ کسی جگہ سے گزر رہے ہیں اور آپ نے ایک ہجوم دیکھا، اور وہاں پہ لیٹس ایزیوم کہ وہاں 2-3 لوگوں کی لڑائی ہو رہی تھی۔ مائی کوشچن از کہ اس ہجوم کی کیا ذمہ داری تھی؟ آپ کے جو آس پاس لوگ ہوتے ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ اس کو ہم اور آسان کرتے ہیں، آپ چاہے گھر ہو، پروفیشنل لائف ہو، گیدرنگ ہو، میٹنگ ہو، واٹس ایور، 2 افراد کے درمیان یا 2 گروپس کے درمیان بھی، یعنی 4-5 لوگ بھی ہیں، اگر ان کے درمیان تلخ کلامی ہو رہی ہے، ہاتھا پائی تک بات پہنچ گئی ہے، یا آپ کو یہ سینس ہو رہی ہے کہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں،
آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ دیٹ از دا ہم کوشچن. کہتے ہیں کہ آج کل کا جو دور چل رہا ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ پرسنل میٹر ہے یا اس معاملے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ہمیں فرق نہیں پڑتا, ہم اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, ہم اپنی دنیا میں گم ہوتے ہیں. لیکن کیا ہم نے جو ہماری اسلامی تعلیمات ہیں کیا ان میں ہمیں یہی چیزیں بتائی گئی ہیں؟ کیا انسانیت کی ڈیفینیشن ہم سب بھول گئے یا اپنی اپنی ذمہ داری ہم سب بھول گئے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ کس طرح سے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے؟ کیونکہ جب برائی کی بات ہوتی ہے تو یہی کہا جا رہا ہوتا ہے نا, اس کے 3 درجات جس طرح سے بتائے گئے ہیں کہ پہلے آپ نظر سے برا جانتے ہیں, دل سے برا, پھر آپ زبان سے اس کو, ہاتھ سے جو کہا جاتا ہے کہ ہاتھ سے آپ جو ہے اس کو کنٹرول کریں. تو آپ کی اس ٹائم پر کتنی کیپیسٹی ہے, آپ کیا کر سکتے ہیں, وہ چیز میٹر کرتی ہے, تبھی یہ ساری چیزیں کہی گئی ہیں اور یہ ہماری ذمہ داری آتی ہے جس کی پوچھ ہوگی ہم سے. بالکل ایسے ہی ہے. سرمین نے بڑا اچھا کہا کہ سب سے پہلے تو ہمارا یہ کام ہے, یہ فرض ہے کہ ہم اسے ہاتھ سے روکیں, طاقت سے روکیں. نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں. اور یہ بڑا امپورٹنٹ بات جو ہم اکثر کرتے ہیں کہ اچھا دل میں برا جانے وہ تو کمزور ترین درجہ ہو گیا. کوشش تو یہی کرنی ہے کہ برے کو برا جاننا تو ہے لیکن اس کو روکنے کی کوشش بھی کرنی ہے. اور اس میں بڑا ضرورت ہے افہام و تفہیم سے مسئلے کو حل کرنا. یہ بہت ضروری ہے کہ تھوڑا سا دونوں سائیڈ کو سمجھانا بھی اور روکنا بھی. کچھ ٹائم پہلے ہم ایک واقعہ دیکھ رہے تھے, میں چاہوں گی کہ ہم اس کو کوٹ کریں, اور ہم نے اس واقعے میں دیکھا کہ کس طرح سے 30 روپے کے لیے بیٹ سے ایک شخص نے 2 بھائیوں کو مار دیا, قتل کر دیا, اور اس ارد گرد لوگ کھڑے تھے. وہ جو پکچر ویڈیو جو چیزیں سامنے آئیں, حیرانگی اس بات پہ کہ کسی نے روکنے کی کوشش نہیں کی, کسی نے منع نہیں کیا. مطلب وہ لڑائی جھگڑا تھا لیکن روکنے والے لوگ کہاں پر تھے؟ کیا وہ جو بیٹ ہاتھ میں تھا اس بیٹ کو لیا نہیں جا سکتا تھا کہ نقصان کم سے کم ہوتا؟ یہ سارے سوالات جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک تھرڈ پرسپیکٹیو سے, تھرڈ اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں. کیا ارد گرد کے لوگوں نے یہی سمجھا کہ ہمارا معاملہ نہیں ہے, ہم کسی کی لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑتے؟ اور یہ ارد گرد آپ روڈ پہ چلتے ہوئے دیکھیں, انفیکٹ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ 2 لوگ آپس میں جب لڑ رہے ہوتے ہیں, گاڑی لگ گئی, کچھ بھی ہو گیا, پہلی بات تو انہیں نہیں لڑنا چاہیے, لیکن تیسری گاڑی گزرنے والی بس گزر جاتی ہے کہ ٹھیک ہے لڑ کے ٹھیک ہو جائیں گے, کیا ہوگا. لیکن کیا ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں, یہ سمجھنا کتنا امپورٹنٹ ہے شعیب. بالکل ایسے ہی بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ ہم آج بات بھی کریں, ہم آگے چل کر اس پہ مزید ڈسکشن بھی کریں گے کہ ناٹ جسٹ دیٹ پرٹیکولر سچویشن, ادروائز بھی جب ایک لارج اسکیل پہ بھی ایشو کریٹ ہوتا ہے تب بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے ایز اے رسپانسبل سٹیزن آف پاکستان, ایز اے رسپانسبل ہیومن ہمیں کیا کرنا ہے, اس پر ہم بات کریں گے. لیکن اس چھوٹی سی بریک کے بعد رہیے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. اصول زندگی گزارنے کے بھی ہوتے ہیں, ادب آداب ہوتے ہیں, اسی طرح معاشرے کے بھی اصول ہوتے ہیں. اور جب ہم اصول کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ تمام اصول ہیں جس کی بنیاد پر ایک معاشرہ قائم ہوتا ہے. اس میں عدل بھی ہے, اس میں انصاف بھی ہے, اس میں رواداری بھی ہے, اس میں ہر وہ انگریڈینٹ ہے جو کہ ایک معاشرے کے لیے ہونا چاہیے. رہنا سہنا کیسے ہے, بات کیسے کرنی ہے, ایک دوسرے سے تعلقات کیسے ہونے ہیں, معاملات کیسے ہونے ہیں, مشکل ہو تو کیا کرنا ہے, جنگ ہو تو کیا کرنا ہے, یہ سب کچھ طے ہے. یہ سارے اصول ہمارے سامنے امپلیمنٹ ہم نے کرنے ہیں. لیکن یہاں پر بدقسمتی سے بہت سے ایسے معاملات, بہت سے ایسے واقعات ہمارے سامنے کہ جہاں پر ہم ان اصولوں سے ہٹ گئے, اور جہاں جہاں ہم اس اصول سے ہٹے ہیں وہاں وہاں ہم نے انتشار بھی دیکھا ہے اور نقصان بھی اٹھایا ہے. آج ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں گے کہ اپنے اس معاشرے کو کہتے ہیں نا ایک بٹن پریس کرنے کی ضرورت ہے, ری سیٹ, کہ جو بیسک ہے نا آپ نے اس سے اس معاشرے کو لے کر چلنا ہے. بالکل, کیسے ہم اس کو لے کر چل سکتے ہیں. تو آج اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے موٹیویشنل اسپیکر ہیں, لائف کوچ ہیں, لائف کوچ ہیں جی, تصدق گیلانی صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. سر بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سر بہت اچھا شعیب نے اس کو الیبریٹ کر دیا کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ایگزسٹ کر رہی ہیں. ہم ذرا کرنٹ سینیریو کی بات کرتے ہیں. اس وقت حالیہ سیلاب کی سچویشن ہم نے دیکھی, انفارچونیٹلی بہت تباہی ہم نے دیکھی ہے. اب ایسے میں ہم سیف جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ ہم سیف ہیں, اور ہم اپنی کوئی ذمہ داری نہیں سمجھ رہے ہوتے. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں باقی لوگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے کر رہے ہیں, کرنے والے کر رہے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ذمہ داری تو ہم سب کے اوپر آتی ہے.
ہم یہ ضرور چاہیں گے، کیونکہ ہم ہر چیز جو ہے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے اس سے ہم کسی نہ کسی طریقے سے سولوشنز کو نکالیں. تو ان سچویشنز میں جب ایسی قدرتی آفات آ جاتی ہیں تو ایسے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ بہت شکریہ. اچھا، جو آپ نے بات کی نا کہ چونکہ ہم افیکٹڈ نہیں ہیں تو ہم اتنی بے حسی کا بھی شکار ہوتے ہیں. بڑا نیچرل بھی ہے، مطلب کہیں باہر گرمی ہے اور ہم یہاں اے سی میں بیٹھے ہیں تو محسوس نہیں ہوتا. کہہ سکتے ہیں لیکن محسوس اس طرح نہیں کر سکتے. تو جو بندہ اس سے گزر رہا ہوتا ہے، اس کرب سے، اس تکلیف سے، وہی جانتا ہے اس کو. تو جہاں تک بات ہے، ہم اس کو دو حصوں میں بانٹ لیتے ہیں. ایک وہ کہ جو ہم ہیں، جو افیکٹڈ نہیں ہیں، ایک وہ جو وہاں پہ بیچارے اس سے گزر رہے ہیں. تو سیلاب کی بات کر لیں. آج کل موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے ڈیزاسٹرس سچویشن ہے پورے ملک میں، خاص طور پہ نارتھ میں. کراچی بڑے مشکل حالات سے گزرا، ابھی پنجاب کے حالات بھی ایسے ہی ہیں. تو وہاں پہ کچھ چیزیں ہمیں سیکھنے کی بھی ضرورت ہے. یعنی پانی ایک ایسی چیز ہے جو اپنا راستہ خود بناتا ہے، ازل سے ہے، ابد تک ہے. اس کو آپ بدلنا چاہیں کوشش کر سکتے ہیں، لیکن جب اپنے زور پہ آتا ہے، اپنی قوت پہ آتا ہے، تو وہ راستہ دوبارہ سے ایسا ہی ہے، سیدھا کر لیتا ہے. تو جہاں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم نے واٹر پاتھ ویز جو تھے ان کو ہم نے اپنی شاید بغیر پراپر پلاننگ کے جو کنسٹرکشن کی نیڈس تھی اس کی وجہ سے ان سے چھیڑ خانی کی، اور وہاں پھر ہمیں پرابلم اس وقت فیل ہو رہا ہے. تو یہاں جو ہم لوگ بیٹھے ہیں، ان لوگوں کی طرف جو اس سے گزر رہے ہیں، وہ ظاہر ہے کیا کر سکتے ہیں. ایک تو دعا کر سکتے ہیں، دوسرا مالی مدد کر سکتے ہیں. ہاں، ہماری کہیں ایسی استطاعت ہے کہ ہم وہاں جا کے ان کی مدد کریں، وہ بہت ہی اچھی بات ہے. لیکن ہمیں کم از کم کچھ نہ کچھ، کسی نہ کسی حد تک ضرور کنٹریبیوٹ کرنا ہے کہ یہ مشکل وقت آج خدا نہ خواستہ ان پہ ہے تو کل آپ پہ بھی، ہم پہ بھی آ سکتا ہے. لیکن دوسری، سوری ٹو انٹرپٹ، کیا صرف یہی سوچ کے مدد کریں کہ کیونکہ ان پہ وقت اور ہم پہ بھی آ سکتا ہے، ہم یہی سوچ کے کیوں مدد نہ کریں کہ وہ مشکل میں ہیں؟ یہ ہم کیوں سوچیں کہ ہم پہ بھی آ سکتا ہے؟ ہم صرف یہی سوچیں کیوں نہ کریں کہ وہ بھی ہمارے اپنے ہیں، وہ ہم ہی ہیں، مشکل وقت ہے ہم پہ ہے. یہ تو آپ بات کریں گے اس سے بھی آگے کی. ابھی تو ہم بہت بنیادی اس میں جا رہے ہیں. اس وقت بے حسی کا یہ عالم ہے کہ ہم محسوس بھی نہیں کر رہے کہ وہ درد ہے کیا. جیسے غزہ میں اس وقت دیکھیں کیا صورتحال ہے، اور ہم اس کو محسوس نہیں کر پا رہے. بول کے لوگ دیکھیں اس میں بھی سر اتنی آواز اٹھا کے بہت سارے لوگ خاموش ہو گئے ہیں اب، کیونکہ وہ چیز شاید نارملائز ہو جاتی ہے، اور مطلب نسل کشی، جینوسائیڈ، وہ نارملائز ہونا شروع ہو گیا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے. بالکل ایسے ہی. یعنی وہ کہتے ہیں نا، درد مسلسل ہوتا رہے تو آہستہ آہستہ آپ کو اس کی عادت ہو جاتی ہے. تو ہم بھی جو محسوس کرتے ہیں اس کو انفارچونیٹلی اب وقت کے ساتھ ساتھ لگ یہ رہا ہے کہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی شاید بالکل ہی بے حس ہو گئی ہے، بے بس ہو گئی ہے، یا شاید انسانیت اتنی اہم نہیں رہی جتنی اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں لوگوں کے. ایگزیکٹلی. تو وہ ظلم جو ہے نا وہ لوگوں کو دکھ نہیں رہا. تو اسی طرح واپس اگر ہم اس طرف آئیں تو جو لوگ اس وقت سیلاب کی صورتحال سے دو چار ہیں، جن کے گھر برباد ہو گئے. آپ سوچیں نا کہ خدا نہ خواستہ یہاں بچے کپڑے پہن کے بیٹھے ہیں اور اچانک سے پانی آتا ہے اور یہ سارا برباد ہو جائے، تو ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ آپ کس سچویشن میں. صحیح بات. تو یہی حالات ان کے اولاد، ان کے بچے، ان کے بزرگ وہ اس میں بہہ گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ظاہر ہے جو مشکل ہے وہ تو ہے. میں ایک لفظ جو ہے نا پڑھ کے بڑی مجھے وہ ہوتی ہے، اسے ایک حکمت کہتے ہیں. حکمت کے اندر نا اس کی آپ ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں، لیکن اس کے متبادل کوئی لفظ کسی اور زبان سے لانا بڑا مشکل ہے. یعنی اس میں آپ اسٹریٹجی کہہ سکتے ہیں، وزڈم کہہ سکتے ہیں، پلاننگ کہہ سکتے ہیں. یہ پوری چیز ایک حکمت ہے. تو اللہ کی ایک حکمت ہے. جب آپ کسی مشکل میں ہیں نا تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اس کے اندر کوئی اللہ کی حکمت ہے اور مجھے اس میں سے کچھ سیکھنا ہے، کچھ سمجھنا ہے، اس میں سے گزر کے ایک مضبوط ہونا ہے. جو بھی صورتحال ہے اس کو اتنا آسان بھی نہیں ہے سمجھنا، ورنہ تو ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے. تو یہ ساری صورتحال میں وہ جو لوگ اس میں سے گزر رہے ہیں وہ اس اللہ کی حکمت سمجھ کے اس پہ صبر کریں اور اس کا مقابلہ کریں. یہی صورتحال ہے. دوسرا اس سے سبق یہ سیکھیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا سیلاب ہے اور راستے میں ایک گھر بنا ہوا ہے.
یعنی بالکل تو ہوتا یہ کہ عام دنوں میں پانی بہت کم بہتا ہے بالکل. تو آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ سالوں کی جب اس پہ پانی نہیں آتا تو لوگ پھر آہستہ آہستہ اس جگہ کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر خدا نہ خواستہ جب ایسی صورتحال آتی ہے تو پھر تباہی ہوتی ہے. تو ہمیں یہ سیکھنا ہے, میرا خیال ہے ہماری اسٹیٹ کو, ہماری گورنمنٹ کو بڑی سختی سے اس پہ عمل کرانا ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اب کوئی بھی پرابلم ہو نا اس کو حل کرنے کے دو ہی طریقے, ایک تو یہ کہ آج کے بعد اس کو ہونے نہ دیا جائے اور اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی وضع کی جائے, اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. دوسرا یہ جو پہلے ہو چکا ہے اس کو کس طرح سے بیکورڈ کریکٹ کیا جائے. یہ دو ہی صورتحال ہیں. تو اب یہ ہے کہ آئندہ جو بھی تعمیرات ہوں, جو بھی ایسی ٹاؤن پلاننگز ہوں, اس میں ان چیزوں کو بڑی کیئرفلی دیکھا جائے. اور وہ کیوں نہیں ہوتی کہ ہم سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس کو انوالو نہیں کرتے. ہمارے ہاں مطلب میں اگر سیانہ ہوں تو میں کہتا ہوں جی میں ہی بس بتا رہا ہوں اور اسی طرح کریں جیسے ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ کو پانی کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ پانی تو ایک نعمت ہے نا, پانی زندگی ہے. تو پانی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے کیوں خدا نہ خواستہ عذاب اور مشکل کا سبب بن بالکل رہا ہے. ایسا ہی ہے. یہ جو ہمارے لیے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بارش رحمت ہے, یہ زحمت ہم اپنے لیے خود بناتے ہیں. اللہ نے تو وہ رحمت ہی برسائی ہے ہمارے اوپر. تو یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے کس طرح سے چیزوں کو بہتر طریقے سے. تو جو پوائنٹ آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سوچے سمجھے بغیر, ابھی جس طرح سے شعیب نے بات کی کہ یہ نہیں سوچیں کہ کل کو وہ وقت ہمارے اوپر آئے گا تو ہمیں ان کی مدد کرنی ہے, اس چیز سے ڈر کے ہم مدد کریں. ہم یہ سوچیں کہ ہمارے اپنے وہ تکلیف میں, وہ تکلیف کو محسوس کرنا بہت ضروری ہے. اور جب اس تکلیف کو محسوس کریں گے تو جتنی چیزیں آپ نے بتائی ہیں ان پہ امپلیمنٹیشن بھی شروع ہو جائے گی کہ ہم پانی کا راستہ نہیں روکیں گے, ہم وہاں پر ہوٹلز نہیں بنائیں گے, ہم اپنے انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کریں گے, اپنی کیپیسٹی میں ہم جو کر سکتے ہیں ہم سب مل کے کریں گے. یہ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. ایز اے کمیونٹی ہمارا فرض ہے نا. آپ نے جو بات کی نا کہ اسٹیٹ لیول پہ امپلیمنٹیشن اگین امپورٹنٹ تو ہے, لیکن ہم ایز اے رسپانسبل کمیونٹی ممبر کیوں نہیں یہ کر رہے ہیں؟ ہم کیوں راستہ روک رہے ہیں پانی کا؟ ہم اس برساتی نالے کا راستہ کیوں روک رہے ہیں؟ اگر بتا دیا گیا کہ 600 فٹ تک اس کا ایک ایسی سپیس ہے جس میں آپ انکروچمنٹ نہیں کر سکتے, وائی آر یو ڈوئنگ دیٹ؟ اپنے ساتھ تو نقصان, آپ کو اپنا تو نقصان کرتے ہیں, سو کرتے ہیں آپ کی وجہ سے آس پاس پوری فیملی, پوری کمیونٹی سب متاثر ہو جاتے ہیں. اینڈ دیٹس ہاؤ وی آر سفرنگ. مسئلہ یہ ہم سیکھ نہیں رہے سر. کلام میں 2022 میں ہوا تھا, کیا سیکھے ہم نے؟ ہوٹل پورے دریا بہا کے لے گیا. اس نے ہمیں اتنا اسٹرانگ الارم دیا کہ یہ ہوتا ہے اور یہ میں کرتا ہوں جب میرے راستے میں آپ اس طرح سے انکروچمنٹ کرتے ہیں. اینڈ دیٹس وٹ وی ہیو بین ڈوئنگ ایوری ویئر. ہمیں عطا آباد جھیل کے ساتھ بھی ہم یہی کر رہے ہیں, ہم ہر جگہ پہ یہی کر رہے ہیں. ندی نالوں دریاؤں کے ہم نے بہاؤ کو سمجھا ہی کچھ نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا جو آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ عام آدمی اس کا وہ اویئرنیس کا لیول انفارچونیٹلی نہیں ہے, اور پھر جب اس کے اوپر لالچ بھی آ جاتا ہے نا تو بہت ساری چیزیں کمپرومائز ہو جاتی ہے. اچھا لالچ کرنے والے کوئی اور ہوتے ہیں, بھگتتے کوئی اور ہیں. تو وہاں پہ پھر گورنمنٹ کو یا اسٹیٹ کو آگے آنا ہوتا ہے. اب فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں, میں پہلے بھی بات شاید کر چکا ہوں کہ اسی ملک میں موٹر وے جاتے ہیں تو سارے سکون میں ہوتے ہیں, رولز کو فالو کر رہے ہیں, لیکن باہر جی ٹی روڈ پہ دیکھیں حشر نشر ہوا ہوا ہے. یہی ملک ہے لیکن وہاں امپلیمنٹیشن ہے, یہاں نہیں ہے. تو یہاں کہیں نہ ہمیں رولز کو یہ بات بھی بہت درست ہے. آپ یہ دیکھیں نا, اس میں تو بڑا سوال اٹھ بھی رہا ہے آج کل کہ این او سیز کیسے مل جاتے ہیں آپ کو, کیونکہ ظاہر ہے جو لوکل ایڈمنسٹریشن یا اریگیشن ڈپارٹمنٹ یا جو بھی اس میں انوالو ہوتا ہے, کوئی بھی اس میں اگر آپ کو این او سی دے رہا ہے اس جگہ پہ کسی بھی تعمیرات کی, تو اگین اصل میں یہ میرا خیال مافیا بھی بن گیا. آپ کسی بھی جگہ جائیں نا, اب اس مختصر سی بات کرتے ہیں, اتنی ریلیونٹ نہیں ہے, لیکن وہ اس لیے ہے کہ آپ کوئی بھی پروجیکٹ شروع کرنے جائیں تو کم از کم آپ کو 15 قسم کے این او سیز چاہیے مختلف اداروں سے, اور ایک ایجنٹ آپ نے ہائر کرنا ہے, سارا کام ہو جاتا ہے. تو دس از دا پرابلم. ہمیں میرا خیال ہے کمپرومائز ان جگہوں پہ کرنے چاہیے جہاں پہ فرق نہیں پڑتا, لیکن جہاں پہ فرق پڑتا ہے اور تھوڑا فرق پڑتا ہے وہاں بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ان دا لانگ رن وہ بڑا فرق ہوتا ہے. لیکن سر میں اس میں پھر یہ کہوں گا کہ اگین ایز این انڈیویجول ہماری ذمہ داری شاید اس میں بہت زیادہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے نا, کسی بھی ادارے میں جانا ہے, میں نے اگر پولیس اسٹیشن جانا ہے, میں نے ٹریفک پولیس ڈپارٹمنٹ جانا ہے, میرے ذہن میں پہلے کیا خیال آئے گا, میں کال کروا دیتا ہوں.
اچھا مجھے اکثر کوئی لوگ کال کرے کہتے ہیں مجھے آپ کو فورن آفس میں کوئی جاننے والا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں وہ ٹیسٹ کرانا ہے. میں نے کہا تو کرا لو جا کے, اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مجھے ایچ ای سی میں ہے. میں نے کہا کیوں؟ مجھے ڈاکومنٹ ٹیسٹ کرانا ہے. میں نے کہا کرا لو جا کے, مسئلہ کیا ہے؟ ایوری تھنگ از سو ایزی. آپ جاتے ہیں وہاں پہ, آپ کے نمبر ہوتا ہے, آپ تو آن لائن سب کچھ ہوتا ہے. آپ بیسک اویئرنیس ہی نہیں ہے نا لوگوں کو. اویئرنیس کے علاوہ نہیں سمجھ, وہ مائنڈ سیٹ یہ ہے نا کہ کال کرائیں گے, جاننے والا ہوگا تو کام ہوگا. سسٹم پہ ٹرسٹ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. ایک تو ہم لوگ نا آرام طلب لوگ ہیں, ہم نے کہیں کچھ کام کرنے سے پہلے نا اس کے بارے میں تحقیق بھی نہیں کرنی. یعنی آپ یہ دیکھیں, اگین وہی گوروں کی مثال میں دوں گا کہ وہ کوئی ٹرپ بھی پلان کرتے ہیں نا, اس کو کچھ کھوج مارتے ہیں اس کی ہر چیز کہ اس جگہ پہ کیا ہوگا, موسم کیسا ہوگا, وہاں پہ کس قسم کے کپڑے چاہیے وغیرہ 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 وغیرہ, کھانا کہاں سے اچھا ملے گا, ہوٹل کون سا اچھا ہے. ہمارا پرابلم یا منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں اور پھر جو ہے نا وہاں جا کے ہمیں پرابلم آتے ہیں, یا اس طرح ہم ریسورسز ڈھونڈتے پھرتے ہیں. تو وائی ناٹ کہ آپ تھوڑی سی تحقیق کر لیں. اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے, آپ کو ہر چیز نظر آ جاتی ہے, تو اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ کس کا کیا پروسیس ہے. اب جائیں ٹوکن لیں, کس ٹائم پہ جائیں کہ آپ کو ٹوکن آسانی سے مل جائے. سب اویلیبل ہے, بہت ضروری ہے. اچھا ایسے میں ہم نے بہت اچھی ایگزامپلس بھی دیکھی, ہمیں انہیں بھی کوٹ کرنا بہت ضروری ہے. جس طرح سے ڈفرینٹ برانڈس تھے, ڈفرینٹ شاپس تھیں, انہوں نے کس طریقے سے کراچی میں جب بارشیں ہوئیں تو ہم نے دیکھا کہ سب نے اپنی سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگائی ہوئی تھی اور سب نے کہا تھا کہ اگر آپ کو شیلٹر چاہیے تو ہم اویلیبل ہیں. میں نے ڈفرینٹ گروپس دیکھے, اس گروپس کے اندر جو ہے وہ جتنی خواتین تھیں, مرد جن کے گھر اویلیبل تھے, جو سیف تھے, انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو شیلٹر چاہیے, موٹر سائیکل سوار ہیں کوئی بھی, تو یا پانی کھڑا ہوا ہے کسی جگہ پہ, تو آپ ہمارے گھر آ کے شیلٹر لے سکتے ہیں. تو کہ یہ بھی ایک جذبہ ہے, یہ بھی تو لوگ ہمارے درمیان ہی موجود ہیں نا, جنہیں ہم نارتھ ٹو ساؤتھ جذبہ دیکھتے ہیں. ہم نے یہ جذبہ دیکھا ہمیشہ. ناردرن سائڈ پہ بھی نارائن اور بابو سر کے درمیان میں ایک ہوٹل, آئی ریممبر کہ جب اسی طرح لینڈ سلائڈنگ ہو گئی, راستے بند ہو گئے, لوگ پھنس گئے گاڑیوں میں, تو انہوں نے اپنے ہوٹل کھول دیے, بچوں کو دودھ, بچوں کے لیے کھانا, فیملیز کو انہوں نے سپورٹ کیا. اور یہ ہم نے پورے نارتھ میں بھی دیکھا ہے, ایون اسکردو ہے جہاں جہاں بھی سچویشن ایسی ہوتی ہے. اور یہ جذبہ بڑا ضروری بھی ہے. جذبہ ضروری ہے بالکل. اس جذبے سے تو اس وقت جو ایک تکلیف ہوتی ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. آف کورس ختم نہیں ہوتی, مزید تکلیف ایڈ آن نہیں ہوتی نا, کہ اب جس طرح رکنا ہے تو ایکسٹرا خرچہ, لوگ اکثر پریشانی اسی چیز کی ہوتی ہے کہ ایک ٹرپ جو ہے وہ ایک, ہاں وہ برڈن ہو جائے گا, بہت ضروری ہے. اچھا سر, ایک اور ایشو جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی سوسائٹی میں, وہ ذرا انٹالرنس بھی ہے, عدم برداشت. یہ تو ایک ایسی چیز بن چکی ہے کہ ہمیں خود بھی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ اچھا یہ چیز ہمارے اندر بھی ایگزسٹ کر رہی ہے. لیٹس سپوز چلتے ہوئے جا رہے ہیں, گاڑی آپ کے آگے آئی ہے, اتنی انٹالرنس ہے کہ آپ نے ہارن دینا ہی دینا ہے, یا آپ نے کچھ بولنا ہی بولنا ہے اس دوران, اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اس کی کیا وجوہات ہیں, اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں, اسلام اس حوالے سے میں کیا کہتا ہے؟ اچھا میں پچھلے دنوں نا اس چیز پہ غور کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ ذہن میں چیزیں ڈالتے ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ باہر جو ہم بازاروں میں, گلیوں میں, سڑکوں پہ اتنی نفسا نفسی, افراتفری, غصہ دیکھتے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. مجھے ایک چیز, ایک اس میں سے کنٹریبیوٹر یہ نظر آیا, ہمارے گھر کا ماحول, گھروں کا ماحول. ہمارے گھروں میں میرا خیال ہے اب وہ سٹریس بہت بڑھتا جا رہا ہے. ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کم ہو گئی ہے. شاید صرف تعلق اس حد تک ہی رہ گیا ہے کہ آپس میں کمیونیکیشن گھر کے اندر اس لیول کی نہیں ہوتی جس لیول کی آپ باہر دوستوں سے کر سکتے ہیں. تو وہ اور بعض اوقات تو میرا خیال ہے جیسے آپ لوگ باہر سے اب محنت مزدوری کر کے جاتے ہیں, تھک ہار کے جاتے ہیں, تو وہاں پہ اسلام جو آپ نے بات کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اسلام کے حوالے سے اتنی کمال کی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ آپ جب گھر کے اندر باہر سے کوئی بندہ گیا تو آپ کی خوش اخلاقی سے اس کو خوش آمدید کہیں, اس کے لیے راحت کا سامان میسر کریں, اس کے لیے ذہنی سکون بنے. بالکل یہی ہے نا اس کا مفہوم سارا. اچھا ہمارے ہیں جو بندہ وہ کہتے ہیں نا پین لے لیتا ہے یا جس کے اوپر بوجھ ہوتا ہے, ساری چیزیں اس سے ایکسپیکٹ کی جاتی ہیں. یعنی وہی باہر بھی ذمہ داری نبھائے, وہ گھر آ کے بھی سکون کا باعث وہی بنے, وہی سب کی, یعنی بجائے اس کے کہ اس کو اچھی بات یا اچھی مسکراہٹ دی جائے, وہی مسکرائے بھی, وہی ان کی وہ باتیں بھی سنیں جو گھر میں ان کے, گھر میں بھی سٹریس ہوتے ہیں بیٹھے بیٹھے. ظاہر ہے کوئی اس طرح کی مصروفیات نہیں ہے نا کہ وہ سٹریس مینیج ہو پائے, تو وہ وہاں پہ بھی جا کے اسی سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو وہی مینیج کرے. تو میرا خیال ہے کہیں ہم نے تربیت میں نا بڑی شدید قسم کی کوئی اختلاف آ گیا. اسی لیے اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو دوبارہ سے پڑھنا شروع کریں کہ یہ ہوا تھا تو کیا کیا, یہ ایسے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو گھروں کے اندر بے سکونی ہے نا,
اس کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری اور ہے. ایسے میں آپ نے کیونکہ بات کی اس پہ ہنسنا کہ بھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، تو ایسے میں دیکھیں ایک واقعہ جو بچپن سے ہمیں کتابوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے اور جس میں ایک مثال ہوتی ہے برداشت کی، وہ جو ایک بوڑھی خاتون ان کے گھر کے باہر کچرا پھینک جایا کرتی تھی اور کس طرح سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کے لیے گئے. تو یہ دیکھیں یہ اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ آپ کی اتنی شان ہو اور کوئی آپ کے ساتھ ایسے کر رہا ہو، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں سپیریئر ہوں یا ایسی کوئی چیز نہیں آئی، آپ نے بہت اچھے حسن سلوک کیا اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ ایک اچھا عمل ہمارے سامنے آیا. تو آپ ایسے میں ہی دیکھیں یہ اچھی اگزامپلس بھی تو ہم کوٹ کر سکتے ہیں. کیا ہم نے اپنے بچوں کو جس طرح ہم بچپن میں سنا کرتے تھے ایسی کہانیاں، ایسے واقعات ہمیں اسلام کی روشنی میں بتائے جاتے تھے، سنائے جاتے تھے پیرنٹس کی طرف سے بھی اور ٹیچرز کی طرف سے بھی، کیا ہم اب نہیں ان چیزوں پہ بات نہیں کرتے؟ زندگی اتنی فاسٹ ہو چکی ہے کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یا ہماری اپنے گھر میں ویسے ہی جنرل اس طرح کی ڈسکشنز کر سکتے ہوں. اچھا ایک تو جو آپ نے بات کی نا بڑا ہی ایک مضبوط پہلو ہے اس معاشرے کا جو آپ نے بتایا کہ طاقت کا استعمال کمزور پہ نہیں ہو سکتا. یعنی اگر آپ بہت بڑے ہیں تو بڑائی پھر دکھانی پڑتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو میں خیال اس سے اعلیٰ ذات ہے ہی، اس سے بڑا تو کچھ ہے ہی نہیں. اتنی اعلیٰ ہستی کہ ایک شخص نے دنیا کی اس کائنات کی ہسٹری بدل دی. اکیلے اور تنہا اور یتیم اور سارے مخالف. جب نبوت کا اعلان کیا اس سے پہلے سارے تعریف کرتے، لیکن جیسے ہی اللہ کا نام لیا تو سارے مخالف. اور اس تنہائی سے نکل کے اللہ تعالیٰ نے اتنی وہ کی حکمت ہے کہ پوری دنیا کو آج دیکھیں تو تعلیم ہر طرف ہے. تو یہ ایک مضبوط پرسنالٹی کی نشانی ہے. اچھا ہمیں نا چھوٹی بہت انسانی کمزوریوں کو بھی دیکھنا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ذمہ داری سب نے نبھانی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور میں اس بات پہ بہت ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں کہ کسی ایک کے اوپر سارا ملبہ نہیں ڈال سکتے. ذمہ داری سب نے نبھانی، جو میں پہلے بات کر رہا تھا. جو دوسری بات آپ نے کی کہ اگر کوئی کمزور یا جس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی وہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے تو کیا ہے مطلب عام آدمی تو اس کو ڈانٹ دے گا، ڈپٹ دے گا، یا اپنے آج کل تو تھوڑی سی طاقت کسی کے پاس ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا نہیں وہ کیا حالت ہوتی ہے سڑکوں پہ اور یعنی مارتے پیٹتے پھرتے. تو یہ تو اعلیٰ ترین مثال ہے کہ نہیں اس کو نہیں کہنا، مطلب اس کو مختلف طریقے سے سمجھانا ہے. اور پھر اسی حسن اخلاق نے لوگوں کو متاثر کیا اور پھر لوگ جوق در جوق اسلام کی طرف آئے. تو یہ تو ایک اللہ مثال ہے جو ہمیں قائم کرنی ہے. اب ہم تھوڑی کمزوری، یعنی آپ پھر یہ بھی دیکھیں نا کہ وہاں پہ ان کے ساتھ جو لوگ جن کو تعلیم سمجھ آ گئی، ازواج مطہرات ہیں یا صحابہ کرام ہیں یا اور لوگ جو مسلمان ہوئے، ان کو یہ جب بات سمجھ آئی تو انہوں نے بھی پھر اس ذمہ داری کو اٹھایا، اپنی ذمہ داری کو اٹھایا. یعنی ادب اور سلیقہ اور کرینہ بھی انہوں نے دیا، وسلم کی حرمت کو سلام بھی کیا، ان کی قدر بھی کی. تو یہ وہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہر بندہ جب اپنی ذمہ داری معاشرے میں اٹھائے اور ایک شخص پہ نہ پھینکے تو یہ آسانی ہو جائے. بات ہے. اور یہ ہم نے آئی تھنک یہ بہت کامن ہمارے درمیان ہے اور شاید ہم سب کے اندر یہ چیز ہے کہ ہمیں دوسرے کی غلطیاں نظر آتی ہیں، دوسرے کی کوتاہیاں نظر آتی ہیں، ہم دوسرے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اس کی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں غلطیاں، ہم خود ٹھیک نہیں ہونا چاہتے. یہ دیٹس دا باٹم لائن. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ سب نے اپنا اپنا کام کرنا ہے. سادی سی بات یہ ہے کہ چھوڑ دیں باقی کیا کر رہے ہیں، آپ اپنا کام کریں ایز اے ریسپانسبل پرسن. آپ اپنا کام کرتے جائیں، باقی چیزیں خود ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی. بریک لیں گے، واپس آئیں گے. رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور ہم جب اپنے نوجوانوں کی بات کر رہے تھے تو ہم کہہ رہے تھے کہ کسی ملک کا جو قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، جو اثاثہ ہوتا ہے، وہ اس ملک کے نوجوان ہوتے ہیں. اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے ان کی تربیت کس طرح سے کرنی ہے. ہم تعلیم پہ بات ضرور کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ فلانے ملک جائے اور یہ ڈگری لے کر آ جائے، جو کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور پڑھائی تو ظاہر سی بات ہے ہر ایک کے لیے امپورٹنٹ ہے، بچہ بچی ہماری سب کے لیے ضروری چیز ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے اس کے اندر انسانیت کے جذبے کو کس طرح سے زندہ رکھنا ہے، یہ کتنا ضروری ہے. اچھا آج کی جنریشن سے اس کو ریلیٹ کریں گے ہم.
جیسے کہ بہت ساری اچھائیاں ہم آج کی جنریشن میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہر آنے والی جنریشن پچھلی جنریشن سے بہت بہتر ہوتی ہے. یہ میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے، بیکاز سچویشنز چینج ہوتی ہیں اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو اگلی جنریشن ہے بڑی سمجھدار جنریشن آ رہی ہے ہم سے، بٹ بہت ساری چیزوں میں لیک بھی کر رہی ہوتی ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے. جن زی کی اگر بات کریں ہم، جن الفا تو خیر چھوٹے ہیں ابھی، لیکن ان کے بھی اگر ایٹیٹیوڈ کی ہم بات کریں تو کچھ معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ انہیں دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. ان کو بس یہی چل رہا ہوتا ہے کہ اپنی دنیا میں گم، دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہے ان کو اس چیز سے فرق کوئی خاص پڑ نہیں رہا ہوتا. جب آپ ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں یہی ہوتا ہے کہ یہ ہم سے ریلیونٹ چیز نہیں ہے تو ہم اس پہ ڈسکشن نہیں کریں گے. جس طرح سے آج اوپننگ میں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ روڈ پہ چلتے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کسی کو تکلیف میں تو یہ چیز نہیں دیکھی جا رہی ہوتی ہے. اب تو خیر یہ والی چیز تو ساری جنریشنز میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ کیسے ہم اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی اور آ کے کر دے گا، ہمیں اس سے کتنا خاص فرق نہیں پڑا، ہم چلیں گے، ذاتی معاملہ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، کیوں کریں. یہ بالکل درست. ایک دفعہ لٹرلی ایسے ہوا کہ ایک میں اپنی امی کے ساتھ ہی جا رہی تھی ایک جگہ پہ، اور راستے میں ہی میں نے دیکھا کہ ایک جو خاتون تھی اس کو اس کا شوہر بہت بری طرح سے روڈ پہ پیٹتا ہوا لے کے جا رہا تھا، اور بہت سارے لوگ گزر رہے تھے، وہ تماشا دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، مطلب دیکھ رہے ہیں کوئی ہنس رہا ہے، کوئی تماشا دیکھ رہا ہے، کھڑے ہو گئے، ہجوم ہے، لیکن کسی کے اندر اتنی ہمت، اتنی غیرت نہیں تھی کہ وہ جا کر اس کو روک سکے، اس ہاتھ کو روک سکے جو کہ ایک خاتون کے اوپر اٹھایا جا رہا تھا. تو میں جنرلی میرے دل میں ایک چیز ہے، میں نے واقعی وہاں پہ میں نے گاڑی روکی اور میں نے جا کر اس عورت کو، میں نے کوشش میری یہی ہو کہ میں کسی طرح سے اس کو پروٹیکٹ کر سکوں، میں نے اس کو بچایا. اتنی دیر میں ظاہر سی بات ہے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو مارنے والا بھی ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا طاقتور ہی سمجھ رہا ہوتا ہے، اسپیشلی جب 2 خواتین سامنے ہو جائیں، 3 خواتین ہو جائیں تو اس کو تو لگتا ہے کہ اپنا آپ اس کا بہت بڑا ہے. تو اس پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے تو اس نے کہا کہ آپ کیا کر رہی ہیں اور یہ وہ، تو میں نے پولیس کو بھی کال کر دی اس دوران، بیکاز ایسی کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو آپ کے لیے رپورٹ کرنا بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری آتی ہے آپ کے اوپر کہ آپ اس کو رپورٹ کریں. بعد میں ٹھیک ہے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک طرح سے ریکنسائل ہو جاتا ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ بات، اپنی ذمہ داری آپ نے پوری کرنی ہوتی ہے. ایسے میں اس شخص نے 2-3 اور لوگوں کو کال کر کے بلا لیا تھا، مطلب ایک ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے. یقین جانے شعیب وہاں پہ کوئی عورت ایسی نہیں تھی جو کہ آ کے میرے ساتھ کھڑی ہوتی، کوئی مرد ایسا نہیں تھا جو آ کے میرے ساتھ کھڑا ہوتا، اور مطلب جو سچویشن ایسی تھی کہ وہ ڈنڈے ونڈے اور وہ سارا معاملہ کریٹ ہو گیا تھا. مسئلہ دوسروں کو تھوڑا سیکیورٹی بھی کنسرن ہوتا ہے کہ ہمیں نقصان نہ ہو جائے. لیکن دیکھیں جب ایک جو 2-3 لوگ ہیں سامنے اور وہاں پر اگر 20 یا 25 لوگوں کا ہجوم ہے تو کون زیادہ ہوا؟ ویری ٹرو. اسٹرینتھ کس طرف زیادہ ہوئی؟ ویری ٹرو. آپ نے 3 عورتوں کو وہاں پہ بس اکیلے چھوڑ دیا اور سب کھڑے ہوئے وہاں پہ. آپ نے ایک سٹیپ لیا سبھی تو شاید حوصلہ ملا ہوگا بہت سے کوئی لوگوں بھی کو. نہیں تھا، کسی نے قدم نہیں بڑھایا، اور لٹرلی وہاں سے پھر پولیس آئی اور بہت مشکل سے معاملہ ہو کے میں سیفلی اپنے گھر تک پہنچی. تو واقعی دیکھیں جب ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے رہ جائیں گے تو وہاں پر بھی آپ کے قدم ڈگمگانا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ کسی کو ہیلپ آؤٹ کریں یا نہ کریں. ایبسلیوٹلی. آج اس موضوع میں ہم بات بھی کریں گے. یہ جو جذبہ ہوتا ہے نا انسانیت کی خدمت کا، یہ جو جذبہ ہوتا ہے کہ آپ نے برائی کو روکنا ہے، اس کے لیے اپنی کوشش کرنی ہے، کیسے اس میں ایز اے پیرنٹ آپ رول پلے کر سکتے ہیں، کیسے ایک استاد کا کردار اس میں ہو سکتا ہے، آپ کے تعلیمی ادارے کا کردار ہو سکتا ہے. اس موضوع پہ ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے افشین ذیشان صاحبہ نے، سوشلی ایکٹیو بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے وہ منسلک ہیں ایجوکیشن کے ساتھ، تو آج ہمارے دن میں موجود ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. بہت اچھی، الحمدللہ. الحمدللہ. ہمیشہ اسی طرح سے اچھی رہا کریں، مسکراتی رہا کریں. افشین صاحبہ کیا واقعی آپ نے بھی یہ محسوس کیا کہ اسپیسیفکلی جین زی کی اگر ہم بات کر لیں، ان کے اندر وہ ایموشنل سائڈ تھوڑی مسنگ ہے اور وہ والنٹیرلی بہت سے کام نہیں کر رہے ہوتے؟ از اٹ ٹرو؟ نہیں، یہ بالکل بھی ٹرو نہیں ہے، کیونکہ میں پچھلے 7 ایئر سے پڑھا رہی ہوں اور ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں فیکلٹی ممبر کے طور پہ اپنی سروسز دے رہی ہوں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کل کی جو جنریشن ہے اس میں ہماری جنریشن سے زیادہ وہ والنٹیئر کرنے کو تیار ہوتی ہیں. لیکن صرف بات یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو صحیح ڈائریکشن کی ضرورت ہوتی ہے. میں اپنے پرسنل ایکسپیرینسز سے کہتی ہوں کہ جب بھی ہم نے کوئی پلانٹیشن ڈرائیو ارینج کی، ہم نے اسپیشل بچوں کے ساتھ کوئی پروگرام کیا یا انڈیپینڈنس ڈے کا کوئی فنکشن آرفن بچوں کے ساتھ کیا، تو میرے اسٹوڈنٹس وہ تھے کہ جو سب سے پہلے انہوں نے کام بھی شروع کیا. اور آپ کے ساتھ ابھی میں شیئر تو نہیں کر سکتی، بٹ میرے پاس اتنی ویڈیوز، اتنی پکچرز ہیں کہ ماشاءاللہ انہوں نے وہ کچھ کر کے دکھایا جو کہ ہم اپنی جنریشن میں کبھی ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ میرا تو ایکسپیرینس ہے، میں نے سب کے ساتھ کام کیا ہے. لاسٹ 12 ایئرس سے میں والنٹیرلی ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کر رہی ہوں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کل کی جو جنریشن ہے وہ ہم سے بہت سارے معاملات میں بہت بہتر ہے. اوکے، دیٹس ویری نائس ٹو ہیئر ایز ویل. لیکن اس میں
جو رول آپ کا اپنا بھی ظاہر رہا ایز اے ٹیچر، ظاہر آپ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں تبھی بچے وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں، ایز اے پیرنٹ بھی ایک رول پلے ہو رہا ہوتا ہے، تو کتنا ضروری ہے کہ اور زیادہ رول پلے کیا جائے. آپ نے اچھے ایگزامپلس کوٹ کیے ہیں بٹ ہمیں تو اس کو ایک لارجر اسکیل پر بھی دیکھنا ہے. آپ کے سامنے ایگزامپلس ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کی ڈفرینٹ فیکٹرس ہیں، بیکاز ہمارے سامنے بھی ایگزامپلس ہیں اور وہ بڑی ڈفرینٹ ہیں کہ ایموشنل سائڈ نہیں ہوتی ان کے اندر، ایموشنز وہ ایکسپریس نہیں کر رہے ہوتے یا ان کو ایسا پریکٹیکل اپروچ بہت زیادہ ہوتی ہے، فائدہ کہاں ہے ہمارا، یہ ہم نے دیکھا ہے. بٹ آئی ایم شیور کہ آپ کی اپروچ ایسی ہوگی کہ اس نے یہ چیز بچوں کے اندر ڈیولپ بھی کی ہوگی. وہ کیا فیکٹرس ہیں، کیا باقی لوگ کر سکتے ہیں سو دیٹ ہم یہ جو انسانیت کے جذبے کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں یہ ہم اپنے بچوں میں اجاگر کر سکیں. میرے خیال سے جو استاد ہیں اور والدین ہیں ان کو پہلے رول ماڈل بن کے دکھانا پڑتا ہے، اور میرا اپنا بھی ایکسپیرینس یہی ہے کہ جب تک آپ اپنی پرسنالٹی میں وہ ساری باتیں نہیں لاؤ گے جو آپ اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہو تو ڈیفینیٹلی بچے کبھی وہ کام نہیں کرتے. کیونکہ ایز اے استاد بھی میری ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ میں ان کے ساتھ وہ ایکسپیرینسز شیئر کروں کہ جب آپ یہ کام کرتے ہو تو آپ کو کتنا دلی سکون ملتا ہے، اور اس کے بعد آپ کی وجہ سے اگر کسی ایک انسان کی لائف میں تھوڑا سا بھی چینج آ رہا ہے تو وہ اس کے کتنا زیادہ ریوارڈ، کیونکہ بینگ مسلم ہم اس چیز پہ بڑا بلیو کرتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کا ریوارڈ ہمیں بہترین ملتا ہے. تو وہ جب آپ وہ ایلیمنٹ بچوں کے سامنے لے کے آتے ہو، اور تھوڑا سا نا ہم اس کو پریکٹیکلی بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے ملک سے باہر اگر آپ کو کوئی اپرچونیٹیز لینی ہے، کوئی ایکسچینج پروگرامز میں جانا ہے یا اسٹڈیز پروگرامز میں جانا ہے، تو جو آپ کا والنٹیئر ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. تو بچوں کے پاس اگر سرٹیفکیٹس ہوں گے، میں پریکٹیکلی ریلیٹ کر رہی ہوں کیونکہ جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ ایموشنز بچوں میں کم ہوتے ہیں اس طرح کے، تو جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے سکسیس فیکٹر بھی بڑھے گا آل اراؤنڈ دا ورلڈ، کہ ان کا والنٹیئر ایکسپیرینس ہوگا تو وہ بہت سارے پروگرامز کے لیے نامینیٹ بھی ہو سکتے ہیں اور سلیکٹ بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ اور محنت سے کام کرتے ہیں. تو اسی لیے میرے خیال سے رول ماڈل بننا اور بچوں کے ساتھ پریکٹیکل سولوشنز بھی شیئر کرنا کہ بچے جب آپ یہ والنٹیئر ورک کرو گے تو اس کے بعد دل کا سکون تو ہے ہی ہے، لیکن آپ کو سکسیس بھی ملے گی بہت سارے معاملات میں. اچھا، اس میں سوشل میڈیا کا رول کیا ہو سکتا ہے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، کہ ان کو اس طرف مائل کیا جائے؟ واٹ رول سوشل میڈیا کین پلے ان دیٹ؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ سوشل میڈیا ہی آج کل کا ویپن ہے، اور میرے خیال سے پرنٹ میڈیا یا جو آپ براڈ کاسٹ کرتے ہو وہ بھی لوگ اتنے شوق سے نہیں دیکھتے ہیں. سوشل میڈیا ہر وقت سب کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہوتا ہے اور آپ اسکرول کر رہے ہوتے ہو، تو آپ کو اپنی ایکٹیویٹیز اور اسپیشلی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ضرور شیئر کرنی چاہیے. اس طرح کی کیمپینز رن کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس بہت سارے فورمز موجود ہیں، اور میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جیسے میں کمیونٹی سروسز کے بہت سارے کورسز لیتی ہوں، ابھی بھی پڑھا رہی ہوں، تو اس میں یہ ہے کہ بچوں کو جتنا سوشل میڈیا سے آپ انگیج کر سکتے ہو اتنا کسی بھی طریقے سے نہیں کر سکتے. اور ایک نا آپ کو بانڈ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. جیسے میں نے بہت زیادہ کرٹیسزم یہ فیس کیا ہے کیونکہ میں سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہوں، تو میرے کچھ کولیگز کہتے تھے کہ نہیں ٹیچر کا اپنا ایک مطلب یہ رائے ہے جی کہ ٹیچر کانٹ بی آن سوشل میڈیا، ٹیچر کانٹ بی آن انسٹاگرام، ٹیچر کانٹ پوسٹ ہر سٹوریز. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب میں یہ سب کچھ پوسٹ کرتی ہوں تو بچے مجھ سے زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں اور وہ مجھے اپنی جنریشن کے ساتھ زیادہ ایفیلیٹ ہونے دیتے ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سکسیس مطلب فیکٹر ہے میرا، اور اس کی وجہ سے بچے میرے ساتھ ساری کیمپینز میں جو بھی ہم رن کرتے ہیں، جیسے ابھی ریسنٹ ایگزامپل آپ کے سامنے فلیش فلڈس کی ہے، تو اس میں ہم لوگوں نے راشن، کلودنگ، بہت کچھ ارینج کیا ہے، اور اس میں میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ فور فرنٹ پہ ہیں، وہ سب سے پہلے کھڑے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اس میں پھر آپ نے ایک اچھا رول خود پلے کیا ایز این انڈیویژول ظاہر ہے، اور آئی ایم شیور کہ جب ایک انڈیویژول ایک اچھا رول پلے کرتا ہے تو آپ کے جو ساتھ ہوتے ہیں نا پیئرز، وہ بھی اس سے کچھ نہ کچھ انسپائر تو ہوتے ہیں، کچھ اکنالج کرتے ہیں، کچھ اکنالج نہیں بھی کر رہے ہوتے، بٹ سم کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی اس سے بہتر کریں یا اس جیسا کر کے دکھائیں. ایز اے ہول انسٹیٹیوشنز کا رول کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو آپ نے ایز این انڈیویژول پلے کیا، کہ ادارے کی طرف سے بھی کچھ ایسے پیٹرن سیٹ کیے جائیں کہ اچھا آپ استاد تو ہیں، یہ سبجیکٹ تو آپ پڑھا رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ نے یہ چیز بھی ایڈیشنل کرنی ہے، آپ نے بچوں سے کنیکٹ کرنا ہے، بچوں کو آپ نے اس طرف لے کر چلنا ہے. جی بالکل. جب میں نے ایک انسٹیٹیوشن جوائن کیا تھا ایز اے فیکلٹی ممبر، پرماننٹ فیکلٹی ممبر، 4 ایئرس میں نے وہاں پہ پڑھایا ہے، تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ جب میں اس طرح کے کام کرتی تھی تو مجھے دیکھ کے جو دوسرے ڈپارٹمنٹس تھے انہوں نے بھی یہ رولز بنائے کہ ہمارے بچے اس طرح کی والنٹیئر ایکٹیویٹیز میں ہمیشہ آگے آئیں گے، اور بلکہ انہوں نے مجھ سے کنسلٹ کیا کہ آپ ہمیں گائیڈ لائن دیں کہ کس طرح سے ہم بچوں کو اس میں انوالو کر سکتے ہیں، کیونکہ آبویسلی میرے خیال سے آج کل ہر انسان کو یہ ریئلائز ہو گیا ہے کہ یہ کام کیے بغیر مطلب آپ بہت سیلفش خود کو کنسیڈر کرتے ہو کہ اگر آپ صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہو، جب تک آپ اپنی کمیونٹی کے بارے میں نہیں سوچو گے، ان کو پے بیک نہیں کرو گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایز اے سٹیزن، ایز اے مطلب گڈ ہیومن آپ کے اندر کچھ بھی نہیں. پلس اگر دیکھیں کمیونٹی اپ لفٹ نہیں ہو رہی،
دیٹ مینس کہ آپ بھی اپلفٹ نہیں ہو رہے ایز این انڈیویجول. تو آپ نے نہیں اوپر پہنچ جانا نا برج خلیفہ کے ٹاپ پہ, آپ بھی اسی طرح گراؤنڈ فلور پہ ہی ہوں گے. تو پوری کمیونٹی اوپر جائے گی تو آپ اوپر جائیں گے. ایز اے مدر پلیز شیئر کیجیے گا یور ایکسپیرینس ایز اے مدر, کیونکہ ہم ایز اے پیرنٹ بڑا کنسرننگ ہوتے ہیں نا بچوں کو لے کے, نہیں اچھا بس پڑھائی کر لو, اچھا یہ کر لو, نہیں اس کام میں کیوں ٹائم ویسٹ تم نے کرنا ہے, چھوڑو اس والنٹیری ورک کو, پیسے نہیں مل رہے تو کام کیوں کر رہے ہو. یہ ہم بچوں کو بہت زیادہ سکھا رہے ہوتے ہیں. اب پھر آپ اگر میں نے کوئی ایگزامپل کوٹ کی تو آپ شاید کہو گے کہ میں ایز این انڈیویجول بات کر رہی ہوں, بٹ میری ٹوئن ڈاٹرز ہیں ماشاءاللہ, ابھی 22 سال کی ہیں اور باہر پڑھ رہی ہیں. لیکن ان کے ساتھ یہی تھا کہ وہ چھوٹی سی بھی ہوتی تھی نا تو میرے ساتھ پلانٹیشن ڈرائیو پہ جاتی تھی. ہم اگر کوئی فنکشن ارینج کرتے تھے تو وہ چھوٹی سی بھی ہے تو وہ کمپیئرنگ کوئی جو سیگمنٹ ہے وہ ہوسٹ کرتی تھی. تو اس طرح سے انہیں پتہ, ہم اگر بچوں کے لیے گفٹ لے کے جا رہے ہیں تو میں ہمیشہ ان کو دیتی تھی کہ بیٹا یہ آپ نے دینے ہیں بچوں کو. تو اس سے میں نے اب یہ فیل کیا ہے کہ اب وہ یہاں پہ نہیں ہے میرے پاس, لیکن ملک سے باہر ہے, لیکن وہاں پہ جو ان کی یونیورسٹی میں ایسی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہے اس پہ پارٹیسپیٹ بھی کرتی ہیں, آئیڈیاز بھی دیتی ہیں اور ماشاءاللہ لیڈ کر رہی ہوتی ہیں. اچھا آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات جو آپ نے اس میں کی نا, 3 پوائنٹرز پہ آپ نے بڑا فوکس کیا, ایک پلانٹیشن, کمپیئرنگ اینڈ دین گفٹ دینا. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اپنے بچوں کو آپ کہیں بھی لے کر جائیں کہ اچھا بیٹے آپ نے یہ دینا ہے, تو بچہ گیونگ والا ایلیمنٹ سیکھتا ہے کہ مجھے دینا ہے. حالانکہ بچوں کو ہمیشہ ویسے ریسیونگ اینڈ پہ اپنے آپ کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں مل رہی ہو چیز, بٹ آبویسلی دینا. ایٹ دا سیم ٹائم افشین ہم یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ جس طرح سے ہم گھر کے اندر اپنے اسٹاف کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں, یہ بھی تو بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں. جو ہم انسانیت کی بات کر رہے ہیں, ہم نے بچوں کے اندر, ہم دیکھیں جس ٹیبل پہ سب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اس ٹیبل سے اگر آپ اپنی ہیلپر کو اٹھا دیں گے اور آپ سے بیٹھیں گے, اچھا اس کا کام ہے صرف سرو کرنا اور آپ کا کام ہے صرف کھانا, دیکھیں یہ بھی تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا جو کہ بچے کا مائنڈ ڈیولپ کر رہی ہیں, یہ اس کی تربیت کر رہی ہیں. اب جا رہے ہیں آپ نے کسی کی ہیلپ کرنی ہے تو ایک یہ والا پوائنٹ کہ چھوڑو بھائی ہمارا مسئلہ نہیں ہے. جب یہ پیرنٹس آپس میں یہ باتیں کر رہے ہوں گے تو بچے بھی تو یہی سیکھ کر بڑے ہو رہے ہوتے ہیں نا. جی اب اور اس میں ایک اور بڑا پرسنل ایکسپیرینس اپنا شیئر کروں گی کہ ہم نے جب بچوں کو کچھ سکھانا ہوتا ہے نا تو ہم ڈائریکٹ ان سے بات نہیں کرتے. ہم انہیں ایسا نہیں ہے کہ بیٹھ کے لیکچر دینا شروع کریں گے کہ بیٹا آپ نے یہ کرنا ہے. ہم لوگ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایگزامپل کریٹ کریں یا ہم کسی واقعے کا سہارا لیں, آپس میں جیسے کوئی سٹوری ڈسکس کریں, کسی کی اچھی باتیں بتا رہے ہیں. تو آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ بچے بہت کان لگا کے سنتے ہیں جب ان کے پیرنٹس کسی ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو وہی ہے کہ آپ کی چھوٹی چھوٹی باتیں, آپ کی اپنی ایگزامپلز, آپ کا اپنا رول ماڈل بننا ہی آپ کے بچے کی پرسنالٹی بناتا ہے. اگر آپ یہ سوچو گے کہ صرف آپ لیکچرز دے کے یا بچوں کو کوئی کورس لے کے کہ آپ سمجھو گے کہ بچے ایک اچھے شہری بن جائیں گے, دیٹ از ناٹ پاسبل. پریچنگ سے بہت زیادہ ضروری پریکٹس ہے, پریکٹس آلویز. اور جب آپ پریکٹس خود کریں گے تو وہ ظاہر نیچرلی آپ بچوں میں دیکھیں گے. اور آپ کو پتہ ہے بینگ استاد ایک بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کچھ سکھا رہے ہو تو وہ سب سے پہلے آپ کی پرسنالٹی کو انالائز کرتے ہیں کہ میم یہ کہہ رہی ہیں, میم خود یہ کرتی ہیں کہ نہیں. اکثر بچے پیرنٹس سے دیکھیں یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ پیرنٹس کو وہ کہتے ہیں کہ فون یوز نہ کرو, تو بچے آگے سے کاؤنٹر آرگومنٹ, بچے کہتے ہیں آپ بھی تو یوز کر رہے ہیں. اب کہ آج کل کے بچے بول پڑتے ہیں, ہمیں تو پڑ جاتی تھی اگر ہم آگے سے جواب دیتے. نہیں, آج کل کی جنریشن بہت ڈفرینٹ ہے. اگر آپ اسے اس طرح ڈیل کرو گے جیسے ہمارے پیرنٹس نے ہمیں ڈیل کیا ہے تو ڈیزاسٹر ہو جائے گا, بالکل غلط ہو جائے گا. ہمارے پیرنٹس نے جو ڈیل کیا وہ ٹھیک ڈیل کیا, اس وقت یہ وہ ضروری تھا, لیکن اب کچھ اور ضروری ہے. اچھا ہمارے ساتھ ظلم ہو جائے تو ظلم کیا ہوا, کون سا ظلم ہے, کون سے تم مارے پڑ گئی ہیں. نہیں, اب آپ یہ دیکھیں جیسے آج کل کے بچوں کو مینٹل ہیلتھ پرابلمس ہیں, ہم ان سے یہ ہنستے ہیں, ہم کہتے ہیں بیٹا ابھی ہم آپ کو کتنا سنتے ہیں, کوشش کرتے ہیں ہر طرح کا سولوشن لے کے. نہیں, گھر کی لاڈلی رہی ہے, اب دیکھیں کہہ رہی ہے کہ میرے پاس ظلم ہوا ہے. مجھے وہ بھی ظلم لگتا ہے. میں اپنی امی کو بولتی ہوں, میں کہتی ہوں آپ مجھے یاد ہے کہ ایک وقت مجھے یاد ہے آپ نے مجھے کمرہ بند کر کے آپ نے مجھے بہت مارا تھا, اور ایک بار ہو گیا, اتنا مارجن تو دینا چاہیے. ایک بار نہیں, یہ ملٹیپل ٹائم ہوا تھا. اب جب میں ان کو, مجھے تھوڑا تھوڑا یاد ہے, اور جب میں ان کو بتاتی ہوں تو وہ کہتی ہیں کہ کب میں نے اتنا نازوں سے لاڈوں سے پال کے بڑا کیا اور یہ سلا مل رہا ہے. وہ الٹا ایسی کوئی ایموشنل ٹارچر شروع ہو جاتا ہے. خود میں کہتا نہیں نہیں مجھے تو کبھی مار ہی نہیں پڑی, تو کہ بہت مار پڑی ہے. نہیں اتنی نہیں پڑی ویسے, اتنی نہیں پڑی ویسے جتنے, مطلب ہمیں یہ تھا کہ ایک وہ لحاظ بہت زیادہ تھا یہ والا نا, کہ آپ نے ڈر بھی تو بہت ہوتا تھا, آپ نے ڈر بہت زیادہ تھا, لحاظ بہت زیادہ تھا کہ اچھا بات نہیں کرنی ہے کچھ, کیونکہ پیرنٹنگ ڈفرینٹ تھی. ابھی تو جینٹل پیرنٹنگ پہ آپ کے بچے آپ کو ویڈیوز بھیج رہے ہوتے ہیں. میں بہت زیادہ فیل کرتی ہوں کہ میرے بچے مجھے بھیج. جینٹل پیرنٹنگ کے نام پہ بڑے کام خراب ہو رہے ہیں.
نہیں, میرے خیال سے آج کل کی جنریشن کو ڈیل کرنے کا طریقہ بالکل الگ ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہیں آپ ان طریقوں سے ڈیل کرو گے جیسے آپ کے پیرنٹس نے کی ہے, اور یہ میں نے ایکسپیرینس کی ہے بات. ڈو یو تھنک کہ تھوڑی سی سختی بچوں پہ وہ بھی نہیں ہونی چاہیے, ذرا سی بھی؟ نہیں, دیکھیں رائٹ رانگ کا تو بتانا بہت ضروری ہے, سختی بھی ایٹ ٹائمز آپ کو کرنی پڑتی ہے, لیکن یہ پھر بینگ پیرنٹ آپ کو ڈیسیجن لینا پڑتا ہے کہ کہاں پہ آپ کو سخت ہونا ہے اور کہاں پہ آپ کو بالکل سافٹلی اور اس میں آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کچھ پرنسپلس طے ہونے چاہیے ایز اے پیرنٹ. یہ میاں بیوی کو طے کر لینے چاہیے کہ اچھا یہ ہمارے پرنسپلس ہیں جو کہ ہم نے بچوں میں لے کر جانے ہیں, اور اسی کے تھرو ہم نے آگے بڑھنا ہے. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اچھا آج یہ پرنسپل نہیں ہے, ٹیوزڈے کو ہوگا. نہیں, اور دوسری بات شعیب دیکھیں یہ بھی چیز جینٹل پیرنٹنگ میں یہ کہ ہم نے بہت بچوں کو بدتمیز بھی دیکھا ہے اس جنریشن کے. یہ بھی ہم دیکھیں ہر چیز کو اچھا کر کے نہیں بتا سکتے, بیکاز جو چیزیں فیکٹس ہیں جو ہمارے سامنے ایگزسٹ کرتی ہیں وہ بھی ہم ضرور دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے ہم کوئی کمپیئر نہیں کر رہے, کیونکہ ہمارے پیرنٹس جب اپنے زمانے کی باتیں ہم سے کرتے تھے تو ہم بھی چڑھتے تھے. تو آج کی جنریشن اگر ہم یہ باتیں کریں گے کہ اچھا جی ملیلینز کے ساتھ یہ ہوتا تھا, تو جین زی اس سے چڑھے گی کہ آپ اپنے زمانے کی باتیں کیوں ہم سے کریں, حالانکہ اتنا کوئی فرق نہیں ہے. وہ یقین نہیں کرتے, وہ یقین بھی نہیں کرتے بہت ساری چیزوں پہ. لیکن ٹرسٹ می, ہم نے بچوں کے اندر احساس ختم ہوتے دیکھا ہے, پیرنٹس کو بچوں کو ٹوکتے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کم از کم بچے کو یہ بتا دیں کہ نہیں آپ کا بچہ کچھ غلط کر رہا ہے. آپ کسی کے گھر گئے اور وہ بچہ جا کر کسی کی چیزیں خراب کر رہا ہے, بڑوں سے بدتمیزی کر رہا ہے, چیزیں خراب کر رہا ہے, چیزیں اٹھا کے پھینک رہا ہے وہاں پہ, پیرنٹس کہتے ہیں جی ہمارے, اور دوسرا جب منع کرے کہ نہیں وہ چیز ٹوٹ جائے گی تو پیرنٹس کہتے ہیں جینٹل پیرنٹنگ, ہمارے بچے کو مت ٹوکے, ہمارے بچے کا کانفیڈنس لوز ہے. یہ کس قسم کی پیرنٹنگ ہے؟ بات یہ ہے کہ ہر چیز ایکسٹریم پہ بہت بری ہوتی ہے. جیسے آج کل کی جنریشن میں جو آپ کہہ رہے ہو, ایک فلا میں نے بھی بہت بڑا دیکھا ہے, وہ یہ کہ وہ سیلف سینٹرڈ ہے, وہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں. ہم لوگ اچھا اب ہم ایک دوسری ایکسٹریم پہ تھے, ہم نے اپنے بارے میں کبھی نہیں سوچا, ہم نے کمپرومائزز کیے, ہمارے پیرنٹس کو برا نہ لگے, ہمارے ریلیٹیوس کو برا نہ لگے. لیکن آج کل کا بچہ یہ نہیں سوچتا, وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ میری بات سب سے پہلے مانی جائے اور میرا کام سب سے پہلے ہو. تو وہی میں نے بتایا کہ دو ایکسٹریمز ہیں, ایک درمیان کا راستہ بھی ہوتا ہے, اور ہم ہمیشہ وہ درمیان کا راستہ اپنانے کی خواہش بھی کرتے ہیں اور سب کو یہی پریچ بھی کرتے ہیں کہ اس طرف آئیے. اور بڑے طریقے سے آپ کو بچے کو سمجھانا ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اچھا ماریں بچے کو یا آپ نے بس ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دینی ہے, بڑے طریقے سے بچے کو سمجھائیں. لیکن بچہ نہیں سمجھ رہا تو مجھے لگتا ہے کہ سختی تھوڑی سی وہ امپورٹنٹ بھی ہے. ڈیپینڈ کرتے ہیں نا کس وقت آپ کو سختی کرنی پڑی. آئی ٹوٹلی اگری کہ کرنی پڑتی ہے, ہاں, لیکن اس میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ تشدد نہیں ہونا چاہیے, کسی لیول پہ نہیں ہونا چاہیے. کچھ ایسے سچویشنز ہوتے ہیں کہ جس میں دیکھیں ہر بچہ ڈفرینٹ ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں آپ نے کہا نا مطلب باتھ روم میں بند کروں کہتے ہیں کر دو, اور کچھ ہوتا ہے بس نام سے ڈر جاتے ہیں. سو ہر بچہ ڈفرینٹ ہے, بالکل ایسا. تو آپ نے کسی بچے کے اندر فیئر بھی پیدا نہیں کرنا کہ وہ بہت زیادہ ڈر جائے, خوف کا شکار ہو جائے. ایٹ دا سیم ٹائم یہ نہیں کہ آپ نے 360 دن تو آپ نے بڑا ہی لاڈ پیار رکھا ہے, آپ نے سختی کی نہیں ہے, اور 5 دن آپ دے مار 4.5 کر دے, یہ بھی نہیں کرنا نا, اتنا ایکسٹریم بھی نہیں کرنا. بچے میں آہستہ آہستہ تھوڑا سمجھانے کے پرسپیکٹو, بچے کی ایج کو دیکھتے ہوئے, سچویشن کو دیکھتے ہوئے, ڈائنامکس کو سمجھتے ہوئے پریکٹس ایسی اپنے آس پاس کریں کہ بچہ اس سے لرن کرے, اس سے سیکھے, بجائے اس کے آپ کہیں کہ کرنا تو یہ لیکن آپ خود کچھ اور کریں, یہ بڑا کام خراب ہو جاتا ہے. افشین صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے, اٹ واز آلویز گریٹ ہیونگ یو. ہمیں بڑھنا ایک بریک کی طرف, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور پاکستان ٹیلی ویژن کا جو ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ خصوصیت رہی ہے کہ اگست کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ کمپٹیشنز کا آغاز کیا جا رہا ہوتا ہے, اور اس میں پاکستان بھر کا جو ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کو پلیٹ فارم دیا جاتا ہے کہ اپنے ٹیلنٹ کو شو کیس کریں. ایسے ہی میں ہم نے دیکھا کہ اس اگست کے مہینے میں سلام پاکستان یہ کمپٹیشن اناؤنس کیا گیا, اور سلام پاکستان میں بہت ساری انٹریز ہوئی. اتنے سارے لوگوں نے, ہمارے پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے, ہر طرح سے ہر کسی نے پاکستان کی خوبصورتی کو اپنے ٹیلنٹ کے لحاظ سے نکھار کے پیش کرنے کی کوشش کی. تو ایسے میں ملی نغموں کا جو کمپٹیشن تھا اس میں بھی بڑا ٹف مقابلہ تھا جی, اور اس مقابلے میں 3 لوگ جو ہیں وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں.
مطلب یہ کہ جو فرسٹ آئیں، سیکنڈ آئیں اور تھرڈ آئیں، اور تینوں کی آواز بہت ہی خوبصورت ہے. اور ایسے میں جو 14 اگست کا ایونٹ ہوا تھا، جو فرسٹ جنہوں نے جیتا تھا انعام، انہوں نے پرفارم بھی کیا تھا. اور یہ واقعی بڑے پی ٹی وی پہ ہم کو سنوا بھی چکے ہیں. ہاں، ہم بار بار ویسے سنوا بھی رہے ہوتے ہیں، ظاہر بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ 19-20 کا فرق ہو جاتا ہے صرف، لیکن آواز تو ظاہر ہے سب کی. اور یہ تو چلے فاتح یعنی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، لیکن اس کے علاوہ بھی جو باقی انٹریز بھی آئے تھے سب نے بہت محنت کی، بہت ایفرٹس تھیں اور بہت زبردست ٹیلنٹ سامنے آیا. بالکل ایسا ہی ہے. تو آج ذرا آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ان تینوں لوگوں سے. فرسٹ سیکنڈ صوفہ چینج ہو گیا جی، ہم اس صوفے پہ آ گئے، ان کو ہم نے باقی صوفے دے دیے. 3 لوگ تھے، ہم نے کہا تینوں بیٹھے ہیں آرام سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سلام پاکستان کمپٹیشن کی ونر، جنہوں نے پہلا انعام حاصل کیا ہے، کائنات طارق کیانی. السلام علیکم کائنات، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. گریٹ جی. اور کائنات کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا بھی دیں، اکاؤنٹنگ اور فائنانس میں انہوں نے بیچلر ڈگری حاصل کی، اور 5 سال کی جب وہ تھیں تب سے وہ گائیکی کی طرف آئی ہیں. اور ان کے ساتھ جو موجود ہیں، ان کی اس کمپٹیشن میں سیکنڈ پوزیشن آئی ہے، استاد ہیں ماشاءاللہ. ہائر ایجوکیشن سے 16 سال سے ان کی وابستگی ہے، ایک یونیورسٹی میں ایک ڈپارٹمنٹ میں وہ پڑھاتی بھی ہیں. اور کیا زبردست ماشاءاللہ ان کی آواز ہے، جس انداز سے انہوں نے وہ شوٹ بھی کیا کہ کروما پہ کیا، لیکن وہ امیزنگ ان کی وہ ویڈیو بھی بہت زبردست. تو آپ کو کچھ دیر میں سنوائیں گے بھی. سارہ اختر ہاشمی صاحبہ از ود اس ٹوڈے، ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کیسی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، الحمدللہ. آپ سنائیں. آپ کے تو اسٹوڈنٹس بہت فین ہوں گے آپ کے. بہت زیادہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فین فالوئنگ یہیں سے ہے. فین فالوئنگ انہوں نے گراؤنڈڈ بھی رکھا ہوا ہے، اور فین فالوئنگ جو وہ بھی بڑی وہ اسکائی راکٹنگ رکھی ہوئی ہے. گریٹ. اور ان کے ساتھ موجود ہیں جن کی اس کمپٹیشن میں سلام پاکستان میں 3rd پوزیشن آئی ہے، ایکولی ویری گڈ ٹیلنٹڈ طاہر علی خان گائک ہیں اور درمیان موجود ہیں. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ طاہر صاحب؟ وعلیکم السلام سر، آپ سنائیں. ٹھیک. گریٹ الحمدللہ، بالکل ٹھیک ٹھاک. طاہر صاحب آپ سے میں ایک سوال بھی کروں گا. میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، اپنے ناظرین کو دکھائیں گے بھی. بہت لوکیشنز پہ اور بڑا اس کو چوز کرنا، اچھا مجھے یہاں شوٹ کرنا ہے، بہت سے لوگوں کے ساتھ شوٹ کرنا ہے. یعنی ہمیں لگا کمپٹیشن ہے بس آپ آرام سے اکیلے بس مائک پکڑا ویڈیو بنائی بھیج دیں گے، بٹ آپ نے بڑی اس میں ایفرٹس پٹ کی. جی. دراصل ایکچولی یہ ہوا ہے کہ ہمارے چکوال میں بہت اچھی لوکیشن ہے، وہاں پر ہم نے جہاں اچھی لوکیشن تھی وہاں پر اسے ریکارڈ کیا ہے. ڈائریکشن کا بڑا اس میں کمال ہوگا. بہت. وہ آئیڈیا وہ کیسے آپ نے کنسیو کیا؟ وہ ہمارے ارشد محمود صاحب ہیں، انہوں نے آئیڈیاز دی ہیں، اس لیے. زبردست. اوکے چلیں، زبردست، یہ بڑی اچھی بات ہے. کائنات پہ تو ہم آخر میں آئیں گے نا. سارا آپ بتائیں کس طرح سے آپ نے آئیڈیا کنسیو کیا، کیا ڈفرینٹ آپ کی ویڈیو میں تھا؟ بیکاز پورے پاکستان سے جب اتنا ٹف کمپٹیشن اور ماشاء اللہ ٹیلنٹ بھی اتنا زیادہ، اس میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنا ایک بہت بڑی بات ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ آیا کمپٹیشن دیکھا، اور ہمیشہ سے میرا، جیسے آپ لوگوں نے باقیوں کا بتایا، میں یہ ہے کہ میں خود اسکول ٹائم سے، اٹس بین لانگ اگو، میں ملینیل ہوں، تو امیجن کہ میں کتنی پرانی ہوں. تو یو کین ویل امیجن ہاؤ اولڈ آئی ایم. سو لیکن اسٹل یہ ہے کہ اسکول ٹائم سے ہی یہ والا جو پیشن تھا، اور گھر کی طرف سے بہت سپورٹ تھی، پیرنٹس بہت زیادہ انکریجنگ تھے، ان کا تھا کہ کرو. سو سنگنگ کا ہمیشہ فیڈرل ڈائریکٹریٹ کے جو نعت کے اور سنگنگ کے کمپٹیشنز ہوتے تھے، وہ آل پاکستان، وہ یہ تھا کہ کانفیڈنس تھا اسٹیج کو لے کے. پھر دوسرا میرا وہ جو پڑھانے سے تعلق ہے، پڑھا بھی میڈیا میں ہی، اور میری جو ابھی فیلڈ ہے جس میں پڑھا رہی ہوں پچھلے تقریباً آلموسٹ 2 دہائیاں ہونے والی ہیں، وہ بھی میڈیا ہی ہے. سو کیمرے سے کبھی کوئی شائنیس، کوئی ڈر والا سلسلہ نہیں تھا. پی ٹی وی از لائک سیکنڈ ہوم ٹو می، کیونکہ بے پناہ ٹیچرز میرے یہیں کے ہیں. میرے بولنے کی جو تربیت ہے وہ میری یہیں کی، پی ٹی وی میرا خالہ صاحب جانتے ہیں، مسز شائستہ زید، وہ میری ٹیچر ہیں. میں نے ان سے ادب جو ہے وہ ان سے پڑھا ہوا ہے. سو وہ بہت زبردست ہے. پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے جو کیمرہ مین تھے نثار مرزا مرحوم، وہ میرے کیمرہ کے ٹیچر تھے. نوید ظفر صاحب یہاں پر مختلف ڈپارٹمنٹس میں ڈائریکٹر رہ چکے ہیں، وہ میرے ٹیچر رہے ہیں. تو میرے لیے پی ٹی وی از لائک اے سیکنڈ ہوم والا سلسلہ ہے. آپ کے لیے تو مطلب اتنا کوئی مطلب میرے لیے تو تھا کہ بالکل وہ روٹین میٹر تھا، اسکرین پہ آنا یا گانا، وہ چیز ہم تو کیونکہ بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے اٹس لائک جس کو کہتے ہیں نا ٹرک آف دا ٹریڈ، ہمیں پتا تھے کہ آپ کے پاس غلطی کی گنجائش بھی نہیں ہے نا. بچے کہیں گے ٹیچر نے غلطی کری. تو وہ پھر ہمیں تھا کہ ذرا زیادہ نا کنپٹی پہ بندوق ہے، تو ذرا زیادہ اس میں پرفیکشن سے کام کرنا تھا. تو یہ پیچھے ایک ڈرائیونگ فورس تھی کہ جس کی وجہ سے. لیکن یہ ہے کہ سلیکٹ ہونا اور پھر جیت جانا، اس کی البتہ کوئی کسی قسم کی نہ گارنٹی. کیا تاثرات تھے، کیا فیلنگز تھی، پتہ چلا؟ بے یقینی کی کیفیت تھی کہ کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی پی ٹی وی سے. غلطی ہوتی نہیں ہے ویسے، مجھے تو ہے کہیں سننے میں تو نہیں، کسی کے کانوں میں تو کوئی بھول چوک نہیں ہوگی سننے میں. کیا سن لیا انہوں نے، اتنے اچھے بچے گا رہے تھے، تو ان سب میں میری آواز میں ایسا کیا لگا. لیکن یہ ہے کہ نہیں، آئی ایم تھینک فل الحمدللہ.
ہوا اور میں نے فرسٹ ٹائم اس طرح سے اتنے بڑے فورم میں ٹرائی کیا. پہلی بار کسی بالکل فرسٹ ٹائم تھا. نہیں کمپٹیشنز میں لیتی تھی لیکن وہ کالج یونیورسٹی اس لیول پہ نہیں لیا, اس لیول پر کبھی ایز سچ نہیں کوشش کی تھی, اور پہلی کوشش میں ہی دوسرے نمبر پہ تیر لگ جانا یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات بھی ہے. ہو واز دی فرسٹ ون جسے پھر کال کر کے آپ بتایا کہ میں اس کمپٹیشن میں سیکنڈ آ گئی ہوں؟ جو میرے پوئٹ ہیں ان کو, بیکاز ان کی پوئٹری مجھے بہت زیادہ کمپیل کرتی. وہ بھی میرے ساتھ ہی کالیگ ہیں میرے, وہ کمپیوٹر سائنسز ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں, ندیم فخر صاحب, اور وہ بھی میری طرح کی ہیں. جیسے میں نا مجھے دھکے مارنے پڑتے ہیں باقاعدہ, پیچھے شدید والی پشنگ فورس چاہیے ہوتی ہے, وہ بھی ماشاءاللہ میرے جیسے ہی ہیں. تو شاعر بھی سست تھا اور آگے سے نا وہ جو تھے نا دونوں, بالکل گائک اور شاعر دونوں اتنے شدید چست تھے کہ ہم دونوں کو ایک دوسرے کے دھکے کی ضرورت تھی. تو میں نے کہا جی آپ کا دھکا مجھے کام کر گیا اور میرا دھکا آپ کو کام کر گیا. اٹس آلویز اے ٹیم ورک, یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے. کائنات آپ نے ماشاءاللہ فرسٹ پوزیشن حاصل کیا, اور تھرو آؤٹ ہم بھی اگست سے پہلے بھی ہم اناؤنس کرتے رہے کمپٹیشنس, اور بہت ساری انٹریز آئیں. ایسے میں پہلی پوزیشن حاصل کرنا, آپ نے کیسے آئیڈیا کنسیو کیا, کیا ڈفرنٹ ساری ایفرٹس جو پٹ کیے آپ نے تھرو آؤٹ دس جرنی؟ اچھا, میرا یہ ہے کہ میری مدر کو بہت شوق تھا کہ پی ٹی وی ہوم پہ پڑھوں. میری ویسے ریکارڈنگز وغیرہ تو پی ٹی وی گلوبل کی تھی, بٹ مجھے یہاں پہ چانس نہیں ملا تھا کبھی, اور کنونشن سینٹر دونوں کا ان کو شوق تھا. تو ہر سال کیونکہ یہ کمپٹیشن ہوتا ہے تو مجھے میری مدر کہتی ہیں کائنات شامل ہو جاؤ, کائنات پارٹیسپیٹ کرو. اور میں ہمیشہ یہ کہتی تھی نہیں امی ابھی نہیں. وہ ایک چیز ہوتی ہے کہ بس ذہن میں تھا کہ ابھی نہیں. تو جب اس بار جیسے ہوا تو میں نے بالکل اسی طرح ہاتھ کر کے میں نے کہا امی اس بار میں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے, اور وہ کلک کر جاتی ہے کوئی چیز قدرتی طور پہ. تو میں نے فوراً پھر مجھے یہ تھا کہ اب لکھے گا کون اور کس طرح سے کرنا ہے, بجٹ بھی دیکھنا تھا. پھر ساری چیزیں جلدی الائن کر کے میں نے پھر 4 to 5 days میں نا لکھوا کے گھر میں بیٹھ کے, میری ایک فرینڈ ہے ہنا عباسی, ان کو میں نے کال کیا, میں نے کہا ذرا ٹیون تو بتائیں نا کس طرح سے بنائیں. ہم دونوں بیٹھ کے کوئی ایک بنا رہا ہے, کوئی ایسے کمپوزیشن ہم نے گھر میں ہی بیٹھ کے. کمپوزیشن خود کرتی ہیں ویسے آپ؟ میں ویسے نہیں کرتی, اس کے لیے آپ نے کی. لکھوایا کس سے تھا؟ لکھوایا تھا اسلم رضا خواجہ, کشمیر کے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان سے میں نے لکھوایا تھا, اور ہنا عباسی کے ساتھ بیٹھ کے وہ انہوں نے کچھ بتایا, کچھ میں نے, کیونکہ میں اپنا ٹچ لازمی دیتی ہوں, جو بھی چیز پڑھتی ہوں میں اپنا بیچ میں تھوڑا سا ٹچ دیتی ہوں. تو وہ مجھے کہہ رہی اچھا ایسے کر لیں, بن گیا. اس سے نیکسٹ ڈے جا کے ریکارڈ کروایا, اور اسی سے اگلے دن جا کے ریکارڈ ہو گیا. ہاں, آدھے گھنٹے میں جو آڈیو تھی وہ ریکارڈ ہو گئی تھی. ویڈیو میں کتنا ٹائم لگا؟ ویڈیو نیکسٹ ڈے ہماری شام کو ہم گئے ہیں, ڈیڑھ گھنٹہ لگا ہے. واو. تیسری پوزیشن جب حاصل کی, کیا رسپانس تھا فیملی کا, ارد گرد کے لوگوں کا, اور خود آپ کو بھی یقین آ گیا تھا سارا کی طرح یہ تھا کہ نہیں کوئی غلطی نہ ہوگی؟ بس اسی بات کا ڈر تھا کہ ایسے کوئی غلطی نہ ہوگی. محنت تو بہت کی ہے میں نے, ہوتی ہے ظاہر ہے. تو اس میں جو ہے نا ہمارے ارشد محمود صاحب نے, انہوں نے مجھے بہت ہی جو ہے نا تیاری کروائی, مجھے اس میں محنت کروائی. اور ہمارے شاعر ہیں شبیر عثمانی صاحب, جنہوں نے لکھا ہے, اس سے بہت محنت سے لکھا ہے, اور بہت ہی محنت سے ایسے زبردست. یہ میری خوش نصیبی ہے. ہماری خواہش بھی ہے کہ ہم تھوڑا سا سنتے ہیں آپ سے لائیو, جی لائک اسٹارٹنگ, اور پھر ہم آپ کو سنوائیں گے. ضرور اسٹارٹ کرتے ہیں. ضرور. جب تک سورج چاند ستارے دھرتی آسمان رہے, اللہ پاکستان رہے, مولا پاکستان 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 رہے. بستی پھول کھلے ہیں رنگ بھرے بازاروں میں, مہکا ہر ایک آنگن صحراؤں گلزاروں میں, اس میں پردوں چاند ستارے, یہ میری پہچان رہے, اللہ پاکستان رہے, مولا پاکستان رہے, اللہ پاکستان رہے, مولا پاکستان رہے, اللہ پاکستان رہے, مولا پاکستان رہے.
कमाल, जबरदस्त, गाया भी शानदार, कंपोजिशन एंड द वीडियो इटसेल्फ, उसमें नजर आ रहा है कि बहुत सी एफर्ट्स पुट हुई हैं, और जाहिर है जब आप जीतते हैं किसी कंपटीशन में तो बहुत सी एफर्ट्स होती हैं। लेकिन हम अक्सर सभी एक बात भी कर रहे होते हैं ना कि किसी भी मामले को देखते हुए कि कभी किसी को कॉल तो नहीं कराई, तो मैं इनसे पूछूंगा सबसे कि आपने नहीं ये सोचा या किसी ने गाइड किया वो यार जरा कॉल तो कराओ ना किसी को, कंपटीशन में क्या सिफारिश चलती हो, ये हम जरूर पूछेंगे ना कि ऐसा कुछ चक्कर नहीं होता। तो बिल्कुल एक फेयर कंपटीशन होता है। पूछ लेते हैं, बल्कि किसी कॉल कराई थी किसी को? कॉल तो नहीं किए थे, लेकिन बस वो चल रहा था। There you go, एक प्रोसेस होता है, वो उसमें चीज़ें सारी आगे बढ़ रही होती हैं। सर आपकी तरफ आएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, बड़ी खूबसूरत माशाल्लाह आपकी आवाज़ है, हमने तो सुना है लेकिन हम चाह रहे हैं कि पहले लाइव थोड़ा सुनते हैं और फिर नाज़रीन को दिखाते हैं कि पूरा जो आपका कंपटीशन के लिए आपने भेजा था। ऐ मेरे वतन तेरे महाजों पे खड़े हैं, ईमान रगो पे में है ओसान कड़े हैं। ऐ मेरे वतन तेरे महाजों पे खड़े हैं, ईमान रगो पे में है ओसान कड़े हैं। पानी में कदम रखे तो यलगार उठा दे, पानी में कदम रखे तो यलगार उठा दे, मैदानों में सीसा भरे को सार उठा दे, हम वो के हवाओं में भी दीवार उठा दे, एक तेरी हिफाजत की अटल जिद पे अड़े हैं। ऐ मेरे वतन तेरे महाजों पे खड़े हैं, ईमान रगो पे में है ओसान कड़े हैं। क्या बात है, खूबसूरत आवाज और जानदार आवाज। और जानदार आवाज, और मैं ये कहूंगी कि स्टूडेंट्स वाकई किसी वजह से ही फैन है। एब्सोल्युटली। अच्छा, विजुअल्स में देख रहा था जो उन्होंने यूज किए, उसमें पीएमए का विजुअल भी है, वो ज़ाहिर है जिस तरह उनकी गुफ्तगू में ना पाक फौज का एक जिक्र और वो नजर आता है, तो वो हमें उसमें अच्छा, वो visual जज्बा नजर नजर दिया। भी आना चाहिए। आप ऐसा मिली नगमा गाएं कि वाकई उससे दूसरे लोग जो हैं वो भी मुतासिर होते, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा जी, कायनात आपकी तरफ आते हैं, आप अब हमें अगर सुना दें। मंत्रे से शुरू करती हूँ। ठीक है। इस मिल्लत के मेमार हैं हम, इस कौम के पहरेदार हैं हम शेर खुदा के दीवाने, हर बातिल पर यलगार हैं हम, हर दुश्मन दी से कह देना एक फौलादी दीवार है हम, हर रस्म से हम मानूस हैं, हम बुनियाद मरसूस हैं। ऐ सूरत दिल ऐ पाक वतन, ऐ ज़ीनत जहाँ ऐ रंग चमन, ऐ सूरत दिल ऐ पाक वतन, ऐ ज़ीनत जहाँ ऐ रंग चमन। ये अर्ज़ वतन है अर्ज़ खुदा, लहराए यहाँ पर हक काला, माँ की दुआ बहनों की रिदा, है शुक्र खुदा, है शुक्र खुदा। ये अर्ज़ वतन अल्लाह की अता, गूंजेगा यहाँ पर इल्लल्लाह। हम खैबर हम मेहरान है, हम रावी हैं बोलान है, हम यकजा है यकजान है, हम सारे पाकिस्तान है। कमाल। अच्छा, हम म्यूजिशियंस नहीं हैं बट तीनों का इतना अच्छा था कि मैं ये सोच रहा हूँ कि जो जज भी कर रहे होंगे उनके लिए कितना डिफिकल्ट रहा सोच रही हूँ होगा। कि कितना मुश्किल है और क्या क्या उसके पैरामीटर सेट किए गए होंगे कि नहीं ये नहीं है। और आई एम श्योर बाकी लोग एक से जिन्होंने बढ़कर भी एक। जितनी भी एंट्रीज आई मैं Absolutely, उनकी बात करूंगी कि आई एम श्योर उनमें से भी इन तीनों को चूज करना भी बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि एक से बढ़ के और हर एक की बड़ी मुख्तलिफ सी एक आवाज़ है। अच्छा, कितनी क्या क्या सारा प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट होती है? आप रियाजत। रियाजत, बिकॉज आपका भी प्रोफेशन ऐसा है कि बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है आपका भी, तो उसके साथ शौक को और अपने टैलेंट को साथ लेकर चलना, इज इट डिफिकल्ट? कितनी प्रैक्टिस करती हैं?
प्रैक्टिस उस तरह से तो नहीं, क्योंकि मैंने कभी अगर कहें तो प्रोफेशनली इसको परसू करने वाला तो सिलसिला था नहीं कभी। ठीक है। तो ये है कि जब भी होता है इसी तरह कनपट्टी पे बंदूक होती है कि चलो चल के गाओ। वो मैं जहाँ जाती हूँ मेरे से पहले मेरी गाने की शोहरत पहुंची होती है। वो स्कूल था, वो कॉलेज था, वो यूनिवर्सिटी थी, वो फैमिली गैदरिंग्स थी, फैमिली गैदरिंग्स थी बिल्कुल। वो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह ना मुझे वो उन्होंने पहले खड़ा किया होता। मैंने कहा मुझे कहीं तो इंजॉय कर लेने दिया करो कि मुझे भी लगे कि मैं यहाँ इंजॉय करने आई हूँ। मेरी आई एम श्योर वो छोटे होते भी ऐसा होता होगा ना, जिस तरह हमारे यहाँ होता है ना, पेरेंट्स आके बच्चे में बच्चे को सेंटर में खड़ा कर देते हैं। हाँ, जैसे मेहमान दरवाजे से अंदर घुसे नहीं है, चलो बेटा सुनाओ। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। वो और अच्छी बात है मेरे ख्याल में, कोई अगर टैलेंट है तो बच्चे को इतना ज़्यादा उसको करवानी चाहिए, पॉजिटिविटी देनी चाहिए, उसको इनकरेज करना चाहिए कि वो आगे चल के अगर उसको एज ए करियर भी परसू करता है तो मेरे ख्याल में कि इसमें कोई मुज़ायका खेज़ बात नहीं है। कायनात, व्हाट्स योर प्लान अबाउट दिस म्यूजिक थिंग? अच्छा, मैं तो 5 साल की उम्र से अल्हम्दुलिल्लाह नात ख़्वानी और कलाम, सूफियाना कलाम, मिली नग़मे वगैरह पढ़ रही हूँ। तो मुझे बस है कि बस आगे से आगे जाऊँ, कोशिश करूँ, क्योंकि मेरी पेरेंट्स की मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, मेरी फैमिली की सपोर्ट है। क्योंकि अभी भी मुझे यही था बजट को देखना है। मेरे अबू कहते हैं ले लो चांस, खैर है कुछ नहीं होता, इतने ज़ाया होते हैं तो खैर है, अगर ना भी आई पोजीशन तो कोई बात नहीं। कितना वैसे बजट लगा था? मेरा 50 to 60 राउंड अबाउट। अभी ये है कि अभी कुछ हैं जो अभी पेंडिंग्स, कोई हिडन चार्जेस भी है ना, इसमें जो बाद में नजर आ रहे होते हैं। वो भी मैंने सारा लगाया नहीं है हिसाब, लेकिन ये है कि ये ओवरऑल मेरा इतना आया था। सारा आपका कितना खर्चा आया ओवरऑल? मेरा टेक्निकली अगर आप ये कह लें तो विद इन मतलब 50 तक 60 के अराउंड था, क्योंकि वीडियो तो हमारी वो था। ताहिर आपका यही सेम इतना ही, मतलब 50-60 के अंदर वीडियो बन सकती है आराम से, क्योंकि वाकई आप लोगों की वीडियोस बहुत अच्छी भी हैं, काम बड़ा अच्छा है। बट स्टिल आई मीन एक कंपटीशन के लिए आप यू नीड करेज, नो मैटर कि आप जितने भी पैसे लगा रहे हैं कि आपने इन्वेस्ट करना है ना, जाहिर है। 20-20 हज़ार इन्वेस्ट करते हुए लोग अक्सर सोच रहे होते हैं कि किस मेहनत की कमाई होती है। बंदा सोचता है कि अच्छा मैं कंपटीशन में जा रहा हूँ, 50-60 हज़ार रुपये लगा लूँ, एंड देन एफर्ट्स, उसमें पूरा थॉट प्रोसेस, उसमें आपके दिन रात आपके लगते हैं। ये तो हम कहने की बात है कि 1.5 घंटे में शूट हो गया, वो जो पूरा थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व है, जो प्लानिंग इन्वॉल्व है उसकी, इट टेक्स टाइम। प्री शूट पे तो इतना सारा एब्सोल्युटली प्रोडक्शन है, देन पोस्ट प्रोडक्शन है, अभी तो सिर्फ हम प्रोडक्शन की बात करें ओवरऑल। अच्छा ताहिर, आप प्रोफेशनली लेकर चलना चाहते हैं? जी, मैं प्रोफेशनली सिंगर हूँ और हमारा मेरे दादा उस्ताद गुलाम हैदर खान साहब, उनसे मैंने तालीम ली है। मेरे वालिद साहब मुश्ताक साहब, उनसे तालीम ली है। फिर अच्छे अच्छे उस्तादों में बैठने का मुझे शर्फ हासिल हुआ। तो बचपन से मेरी टीचर थी, उन्होंने मुझे मिली नगमे नाते स्कूल से ही। फिर मैं जब घर आया, घर में पापा ने सुना यार ये क्या हुआ, माशाल्लाह तुम्हें तो बहुत अच्छी आवाज़ है। फिर उन्होंने मुझे लाहौर लेकर गए, क्लासेस दी है, अच्छे अच्छे लोगों में बैठने का मौका मिला। तो ये बड़ी बात होती है कि सबको सपोर्ट मिल रही है, सभी किसी ने ये नहीं कहा मैं अम्मी ने डांटा, ये क्या बात है, हमें तो कुछ चाहिए था, ये क्या बात मसाला चाहिए। कोई ऐसी बात बताएं जो कोई तो मुश्किल पेश आई होगी ना तीनों को। कोई चैलेंज बताएं, मतलब सब अच्छा कैसे हो? मेरी जिंदगी में सब अच्छा नहीं है, आपकी में कैसे हो सकता है? अच्छा, मुश्किल तो ऐसी नहीं पेश आई, क्योंकि हमारा प्रॉपर घराने से गाते आ रहे हैं, तो इसमें जो है ना जितनी मेहनत करें इतनी अल्लाह ताला रहमत और बरकत डाले। ये तो है। कोई मुश्किल कभी कायनात पेश आई हो? मुझे नहीं, मुझे सपोर्ट रही है हमेशा। मुझे बस ये होता था, मेरे जो भाई हैं ना, मेरे फादर मुझे सपोर्ट करते हैं, लेकिन स्टूडियो में जब पहले 1-2 बार रिकॉर्डिंग होती थी तो मेरे भाई कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, खैर है बस ठीक है, पढ़ लिया, स्टूडियो में नहीं। लेकिन मेरे फादर कहते थे बस चुप कर जाओ, ये जा रही है, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ तो अभी तक है। अब भाई क्या कहते हैं? अब तो कहते हैं कि मुझे आपको इनाम मिले, जरा उसमें से थोड़े से हमें भी दे। नहीं, अच्छा नहीं, शुरू से ये है कि सपोर्ट मुझे रही है, मुझे भाई भी बहुत सपोर्ट करते हैं, खुश होते हैं, लेकिन ना वक्ती वो होता है ना भाइयों का, एक ये चीज़ हर भाई में होती है। नेचर ऐसी होती है कि अच्छा थोड़ा सा अच्छा बाहर निकलने के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सिक्योरिटी कंसर्न्स बिल्कुल हो जाते हैं। तो सही भी होता है कि अपने आप को मनवाना भी होता है कि हम हमेशा ये बात करते हैं कि आप स्टेप लेते हैं, जब आप बताते हैं कि नहीं हम कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली एक चेंज लाने में टाइम तो लगता है। वो फैमिली का पहला बच्चा या बच्ची जब फर्स्ट टाइम कुछ कर रहे होते हैं तो वो एफर्ट होती हैं, वो चैलेंजेस होते हैं, लेकिन जब आप उनको कर लेते हैं फिर देखिए सब मिल जाते हैं और सब सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। बट मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में, सारे लकी बैठे हैं माशाल्लाह। मुझे बहुत मुश्किल हुई, मुझे कहते थे जाओ, मैं कहती थी अच्छा। अच्छा वैसे मेरी अदर वे राउंड कहानी सारा, लेकिन जनरली एक परसेप्शन होता है ना, उस्ताद है तो पर्सनालिटी ज़रा सीरियसनेस वाली पर्सनालिटी होगी। अच्छा नॉर्मली म्यूजिक को साइड को लेकर थोड़ा सा वो कर रहे होते हैं कि अच्छा तो लाइटर साइड है, तो बच्चे पता नहीं सीरियस लेंगे, टीचर को नहीं लेंगे, ऐसा फेस नहीं किया कभी आपने? नहीं, उनको पता है जहाँ जान निकालनी है वहाँ जान निकाल देंगी, और जहाँ इन्होंने वो नरम होना है वहाँ नरम हो जाएंगे। वो बेसिकली
پڑھائی کی جہاں بات ہے وہاں سخت, ورنہ بلا وجہ بیجا بچوں کو ڈرا کے کہ کلاس میں ٹیچر آ گئی اس کے بعد سانس لینا منع ہو گیا ہے, وہ والا سلسلہ نہیں. پڑھائی میں سخت ویسے ایک طرح سے دیکھا جائے تو بچے واقعی بڑے لینینٹ ہو ہونا چاہیے جاتے سخت. ہیں, تو تھوڑا بہت اما ابا ویسے سختی نہیں کر رہے, اوپر سے استاد بھی نہ کرے. اما ابا کے استاد کو کہہ دیتے ہیں نا بالکل, کہ لیکن میرا یہ ہوتا ہے کہ ان کے جتنے کانسیپٹس کلیئر ہونا اتنا اچھا ہے. میں وہ بالکل ٹپیکل وہ جو رٹا والا سلسلہ ہے وہ میں کبھی انکریج نہیں کرتی. یہ پریکٹیکل لائف کے لیے آپ لوگ ریڈی رہو, اور میری طرف سے ان کو فل آن انکریجمنٹ ہوتی ہے, کسی قسم کی ایکسٹرا ایکٹیویٹی میں انوالوڈ ہوتے ہیں, کیونکہ میرا ہمیشہ سے فوکس رہا ہے کہ آئی کیو سے بہت اوپر آپ کا جو سوشل کوشنٹ ہے, ایڈورسری کوشنٹ ہے, ایموشنل کوشنٹ ہے, وہ ہائی ہونا چاہیے. گریٹ. چلیے ایک اور سوال رکھتے ہیں کہ پاکستان میں اتنے نامور سنگرز ہیں, آپ تینوں میں سے کسی کی خواہش ہو کہ اچھا اس سنگر کے ساتھ کوئی کولیبریشن, اسٹیج شیئر, کوئی بھی, اسٹارٹنگ فرام یو کائنات. اچھا, میرا یہ ہمیشہ سے ہی رہا ہے, مطلب بہت سے نام ہیں ماشاءاللہ پاکستان میں, تو ایک لینا لیکن آپ نے. مجھے میڈم عابدہ پروین, اوکے, ان کے ساتھ چاہتے ہیں کوئی ایسا مجھے بہت شوق ہے, کیونکہ مجھے سفیانہ کلام میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے, تو مجھے ہوتا ہے کبھی ایسا ہو کہ میں ان کے سامنے پرفارم کروں. ان کے ساتھ پڑھوں تو وہ تو بہت بڑی بات ہے, بٹ مجھے یہ ہے کہ ان کے سامنے میں پرفارم کروں. خواہش پوری ہو سکتی ہے, اور اسلام آباد میں ہی ہے وہ, کوشش کی جا سکتی ہے, کیونکہ سفیانہ کلام میں اور طرح کی آواز ہوتی ہے, اور دوسرے ہر چیز میں. سفیانہ کلام بھی زیادہ فوکسڈ ہے. سفیانہ کلام, نعت خوانی, ملی نغمے. سفیانہ کلام ہو جائے, آئی تھنک اگر کائنات ایک اگر ہمیں سنا دیں. ٹھیک ہے, کیا آپ عابدہ جی سن رہی ہوں؟ چل بلیا چل اوتھے چلیے جتھے بس دے ہومن انے, نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے, تے نہ کوئی سانو منے, تیرے عشق نچایا, تیرے عشق نچایا, تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا, چھیتیوں بھی وے طبیبا نہیں تے میں مر گئیاں, چھیتی ہوں بھی وے طبیبا نہیں تے میں مر گئیاں, تیرے عشق نچایا, تیرے عشق نچایا, تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا, چھیتی ہو چھیتی ہوں بھی طبیبا نہیں تے میں مر گئیاں. واو واو, ویری رائٹلی سیڈ کہ اس کے لیے پچ ٹون ایوری تھنگ واز ڈفرنٹ. ٹون اینڈ دین آپ کا دیکھیں انٹرسٹ بھی تو کتنا میٹر کرتا ہے. ان کا انٹرسٹ جس چیز میں تھا اس میں دیکھیں انہوں نے اپنے آپ کو گرو کیا ہے. دس از سم تھنگ امیزنگ. کوئی ایسا سنگر جس کے ساتھ اسٹیج شیئر کرنا چاہتی ہوں سارا؟ وہ ممکن نہیں ہے, وہ کیونکہ مجھے میڈم نور جہاں بہت زیادہ پسند, اور میڈم کی آواز کی سب سے بڑی خوبصورتی ان کے سر, ان کی لے کے ساتھ ان کے ایکسپریشن. واہ, اس میں انہوں نے کبھی بھول چوک ایکسپریشن میں کبھی نہیں, نو ڈاؤٹ جی, اس میں تو اور کبھی ہوتا ایسا ممکن ہوتا. ایک اور ہے نیرہ نور صاحبہ, وہ ہوتی. ان دونوں کے ساتھ میری ہمیشہ سے نا درینا خواہش سے ملنے, آپ لوگوں کی ماشاءاللہ اتنی زبردست ہیں, اور یہاں رکھی ہوئی چوائس تو پھر چیزیں بتائیں صاحب. ویسے تو بیسیکل سارے سنگر اچھے ہمارے قابل عزت قابل احترام ہیں, تو بچپن سے سنتا آ رہا ہوں. استاد نصرت فتح علی خان صاحب کو میں بہت لائک کرتا ہوں. صحیح. اور ایسا شخص پیدا ہونا ہمارے پاکستان کی فخر بہت کم ہے, تو ایک ان کی ٹھمری آپ کی نظر کرتا ہوں. اسی سے ہم کلوزنگ بھی کریں گے, آپ پلیز ہماری طرف سے جی اللہ حافظ. ہم سنتے ہیں, اور ہم سنتے ہیں جی. چلیں. سانسوں کی مالا پہ سانسوں کی مالا پہ سمروں میں پی کا نام, سانسوں کی مالا پہ سمروں میں پی کا نام, اپنے من کی میں جانوں اور پی کے من کی راہ, اپنے من کی میں جانوں اور پی کے من کی راہ,
सांसों की माला पे सिमरू मैं पीका नाम। जीवन का सिंगार है प्रीतम, मांग का है सिंदूर। जीवन का सिंगार है प्रीतम, मांग का है सिंदूर। प्रीतम की नजरों से देखूं जीना है किसका, सांसों की माला पे सिमरू मैं पीका ना। सांसों की माला पे सिमरू में पीका ना, पीका ना। सांसों की माला पे सिमरू में पीका ना। आ जीवन का सिंगार है प्रीतम, मांग का है सिंदूर। मांग का है सिंदूर।